فیوچر کی خبر. یہ دونوں چیزیں ہمیں، یہ ایسی خبریں ہیں، نہ انسان فیوچر میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، نہ پاسٹ میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہوا. پاسٹ میں جب کوئی خبر دے گا تو پتہ چلے گا. ہسٹری جو ہے نا، ہمیں تاریخ دانوں سے پتہ چلتی ہے. جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود نہیں تھا. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور اینڈ کیا ہوگا، یہ دونوں چیزیں خدا کے بتائے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ یہ ہوگا کیا فیوچر میں. مثال کے طور پر آپ نے کل صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے، یہ کوئی سائنسدان بتا سکتا ہے آپ کو؟ ہے بھائی، یہ فزکس کیمسٹری میتھمیٹکس کو کہو، ہمیں کیا پتہ ہے یار فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب نے جو یہ خبر دی ہے نا کہ کائنات کو ایک ہی دفعہ میں تباہ و برباد کر دیا جائے گا، یہ خبر سائنس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے. مذہب کبھی سائنس کے اگینسٹ بات نہیں کرتا، کبھی مذہب کی کوئی بات سائنسی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں، اس میں خبر دینے والا اگر سچا ہوگا تو اس کی خبر کو مانا جائے گا. خبر دینے والے کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر خبر کو مانا نہیں جائے گا. تو اس پر اللہ نے دلائل قائم کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، بھیجنے والا اللہ ہے. اس پہ ایک الگ بیانات میرے مستقل ہو چکے ہیں، ابھی میں اس کو نہیں چھیڑتا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی مرتبہ میں اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، اور میری اور آپ کی ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہوگی، ایک ہی دھماکے میں وہ ساری ترقی خاک میں مل جائے گی. اسی کو قرآن کہتا ہے لا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. اتنا بڑا دھوکہ ہے نا، اس سے بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے ذہین دماغ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں. دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کیسا انسان متاثر ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی رہے گا. بھئی ایسا نہیں رہے گا. ایک موت اس کائنات پہ آئے گی، اور ایک قیامت آپ کی اپنی باڈی پہ آئے گی جو موت کی صورت میں ظاہر ہوگی. کتنی ترقی کر لیں، کتنا پیسہ کما لیں، کتنی عزت حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، بالآخر جانا کہاں ہے؟ قبر کے گڑھے میں. یہ بات انسان ذہنی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی مانتا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن ذہنی طور پر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ خبر ہے یا نہیں ہے؟ نیوز ہے، یہ نیوز. سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ بتانے کے لیے آیتیں نازل کر دیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ نالج کیا پہلے سے لوگوں کو نہیں ہے بھائی؟ یہ تو سب کو، پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ ہر شخص نے کیا ہے؟ مرنا ہے. تو قرآن یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی حکمت والا ہوتا ہے نا، ذہین ہو، فطین ہو، حکمت ہو، وہ کبھی فضول خبر نہیں دیتا، فضول بات نہیں کرتا. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر بامعنی خبر کہلاتی ہے، میننگ فل خبر کہلاتی ہے. جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو وہ خبر ٹائم ویسٹنگ کہلاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کھوپڑی شریف میں بات آئے گی. مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا، یا چلو وہ انٹرویو سنا دیتا ہوں نا، وہ کالے بکرے والا، سفید بکرے والا. وہ ایک اینکر چلا گیا نا کسی دیہاتی کے پاس، اس کے پاس 2 بکرے تھے، ایک کالا اور ایک سفید.
اس سے پوچھ رہا ہے یہ اس بکرے کو کیا کھلاتے ہو. ابھی خامخواہ کی خبر ہے نا, بلا وجہ کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کو اندازہ ہو گیا یار فالتو باتیں پوچھ رہا ہے مجھ سے, ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. کہا لوسن کھلاتا ہوں. کہا سفید کو؟ اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں. اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کالے والے کی قیمت کتنی ہے, سوری ان دونوں بکروں کی قیمت کتنی ہے؟ اس نے کہا کالے والے کی یا سفید والے کی؟ اس نے کہا کالے والے کی بتا دے. اس نے کہا کالے والے کی قیمت جو ہے وہ 50,000 ہے. کہا سفید والے کی؟ کہا سفید کی بھی 50,000 ہے. اچھا بھائی. اس نے کہا اچھا یہ بتا دونوں کو چرانے کے لیے ٹہلانے کے لیے نکلتا ہے؟ اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو؟ اس نے کہا کالے والے کو. کہاں چراتا ہوں اس کو. کہا سفید کو؟ سفید کو بھی چراتا ہوں. اس نے کہا کمبخت جب تو سارے کام کالے والے سفید والے کے ساتھ ایک جیسے ہی کرتا ہے تو یہ کالے والے اور سفید والے کی تو نے پخ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ کہتا اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے اور سفید والا کا وہ بھی میرا ہے. سفید والا وہ بھی میرا. یہ انٹرویو اس نے ایسا الٹا کیوں دیا؟ اس کو تھا کہ یار یہ خامخواہ کی معلومات لے کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے, چینل کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے, مجھے تو دھیلا نہیں مل رہا نا, مجھے تو 5 روپے نہیں مل رہے, یہ تو چینل پہ چلا دے گا, اس کو تو پیسے ملیں گے, ہمیں کیا مل رہا ہے اس کا؟ نہ ثواب مل رہا ہے نہ پیسے. تو اس نے اس کا یہ علاج سوچا. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تیری بیوی کیسی ہے, خوبصورت ہے بصورت ہے؟ اس کو غصہ آ گیا, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں میں, جنرل نالج. تو اب جنرل نالج بذات خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے, خامخواہ میں چیزوں کا پتہ ہو. اسی سے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ہمارے حافظ بچوں کے لیے کورسز کروائے جاتے ہیں ان کو یہ یاد ہوتا ہے قرآن میں ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں, صحیح ہے نا؟ چلیں صورتیں کتنی وہ تو آسان سی بات ہے, اتنی نالج تو ضروری ہے. ایک چلو یہ بھی پتہ چل گیا ٹوٹل آیتیں قرآن میں اتنی ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, نالج کی بات ہے, ان میں کوئی اتنا دماغ تو لگ نہیں رہا. ان کو یہ بتایا جاتا ہے آیت نمبر یہ ہے اور فوراً وہ آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے بھی ایسے بچے دیکھے ہیں, ان کو یہ بتایا جاتا ہے یہ والی آیت, تو فوراً وہ آیت پڑھنا, نمبر سے آیتیں یاد کر لیتے ہیں. اس کام میں محنت بہت ہے, آؤٹ پٹ اس کا کچھ بھی نہیں ہے, اللہ ماشاء اللہ شاید تھوڑا سا فائدہ ہو جائے اس کا. بھائی جب بچے نے قرآن حفظ کر لیا ہے تو آپ اس کو اس لحاظ سے تو پریکٹس کروائیں کہ آپ جب اسے کوئی ٹاپک دیں تو وہ اس ٹاپک کے حساب سے آیتیں پڑھنا شروع کر دیں. نمبروں پہ دماغ میں یاد کرانا, یہ اس کی کیوں ٹینشن دے رہے ہو اس کو؟ یہ نالج ایسی ہے جس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, دماغ بہت لگ رہا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا میں کبھی نمبروں سے آیتیں بتا رہا ہوں, کوئی دلائل دے رہا ہوتا ہوں, میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں حافظ ہوں تو میں آیت پڑھ سکتا ہوں, تو مجھے نمبر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی تو نمبر پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظ قرآن نہیں ہے, حافظ قرآن نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کمال کیا اور ان پہ سوٹ بھی کرتا ہے کہ بھئی جب کوئی دلیل دیے تو آیت تو پوری نہیں تو نمبر یاد کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک پہ یہ چیز سوٹ کر رہی ہے کیونکہ وہ حافظ قرآن نہیں ہے, انہوں نے وہ پیش کر دی. آپ کہہ سکتے ہیں اگر آیت آپ نے پڑھی ہے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا, ہو سکتا ہے وہ آیت نہ ہو, تو نمبر سے کیا ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا. یہ پرانے زمانے میں تو یہ بات کہی جا سکتی تھی, اب یہ ممکن نہیں ہے. آپ آیت پڑھیں, آپ گوگل پہ لکھیں نمبر آ جائے گا. تو یہ ٹینشن جب گوگل نے اٹھائی ہوئی ہے تو ہمیں یہ ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ چیزیں کہلاتی ہیں بھرم میں لانے کے لیے لوگوں کو. بھرم میں تو لوگ آ جائیں گے اس سے کہ بھائی آیت نمبر, آیت ایک ایک آیت کا نمبر اس کو یاد ہے. بھرم بہت اچھے پڑھیں گے لیکن اس سے کوئی علمی خدمت یا انسانیت کی کوئی خاص خدمت نہیں ہوتی. اس کی میں آسان مثال دوں, اور آسان, میں جب بھی اب ٹریولنگ کرتا ہوں لوگ مجھے ایڈریس سمجھا رہے ہوتے ہیں, جیسے بیان ہے نا, مفتی صاحب آپ یوں آئیے گا, پھر یہاں سے لیفٹ ٹرن ماریے گا, پھر یوں ٹرن ماریے گا, پھر ادھر سے ٹرن ماریے. ابے میں کہتا ہوں گوگل میپ پہ لوکیشن بھیج دے بھائی, ایسی کی تیسی یار. گوگل میپ پہ کیا بھیجو, لوکیشن پہ آ کے میں فون کر لوں گا آپ کدھر ٹرن مارنا ہے. 2 گھنٹے کا فاصلہ, میں یہاں سے ٹرن مارنا شروع کر دوں ہے بھائی, میں اپنا دماغ کسی اور چیز میں کھپاؤں گا نا. لوکیشن بھیجو.
تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے مفتی صاحب آپ گوگل میپ کی لوکیشن کا بہت استعمال کر رہے ہو, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو راستے آئیں گے ہی نہیں, راستے یاد ہی نہیں ہوں گے نا. واقعی نقصان ہے یہ. جب سے یہ پہلے جب ہم سفر کرتے تھے, ہم نے صدر کہیں جانا ہے تو یہ خود ہی جاتے تھے, ہمیں پتہ تھا. اب ہم میپ کے محتاج ہو گئے ہیں. واقعی ایسا ہے. اس کا یہ نقصان ہے کہ جب آپ میپ یوز کرنا سیکھ لو گے تو پھر آپ کو راستے یاد نہیں ہوتے. لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ راستے یاد ہونا جو ایک نقصان ہے, تو اس نقصان کا کیا نقصان ہے کیا نہ ہو یاد, کہ کیا کرنا ہے یاد کر کے, بہت مشکل ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کبھی گوگل میپ بند ہو گیا تو پھر کیا کریں گے, پھر تو آپ اندھے ہو جائیں گے. تو وہ ٹینشن جو ابھی لینی ہے وہ گوگل میپ کے بند ہونے کے بعد ہم لے لیں گے. صحیح ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. کیونکہ گوگل میپ بند ہو نہ ہو اس کا یقین نہیں ہے. اور یہ جو آپ راستے خامخواہ میں یاد کرنے کی ٹینشن لے رہے ہو, یہ کوئی فوجی یاد کرے راستے کہ انڈیا کا, یا انڈیا والے یاد کرے پاکستان کا راستہ کیا ہے. گوگل اگر حکومت نے بند کر دیا, ان کے نیٹ ورک بند ہو گیا, تو فوج بیچارے کو کیا پتہ. ان کے لیے تو ٹھیک ہے, ہم نے یہاں سے انڈا موڑ جانا ہے, ہم نے یہاں سے لانڈی جانا ہے, ہم نے یہاں سے پٹیل پاڑا جانا ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے یار, ڈک میپ میں ڈالو, پتلی گلی سے نکلو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس طرح ہم مشینیں استعمال کریں گے اور دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا. یہ بھی ایک نقصان کی بات, یہ واقعی صحیح بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کالو کا لیٹر جب سے آیا ہے نا, کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں. تو اب لوگ 325 کو ضرب دینا 318 سے پہلے کھوپڑی سے ضرب دے رہے ہوتے تھے بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, یا لکھ کے حل کر رہے ہوتے تھے. اب جب سے کیلکولیٹر آیا ہے تو اب ریاضی کا دماغ میں استعمال لوگوں نے ترک کر دیا ہے. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ دماغ سے, تو بھائی دیکھو یہ یہاں بھی ہوتا ہے. دماغ جب استعمال نہیں ہوتا نا تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے, عادت ہے. انسان کے جسم کا جو پارٹ بھی کام کرنا چھوڑے گا وہ پارٹ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جائے گا. ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ چلیں, ہاتھوں سے ویٹ اٹھائیں, دماغ سے سوچیں. تو جب چیزیں یاد ہی نہیں کریں گے, دماغ میں انسٹال ہی نہیں ہوں گی, محفوظ ہی نہیں ہوں گی, تو دماغ کی میموری آہستہ آہستہ ویک ہو جائے گی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ دماغ استعمال نہ کریں, ہم کہہ رہے ہیں جو کام مشین کر رہی ہے وہ مشین کو کرنے دو, جو کام مشین نہیں کر سکتی اس پہ دماغ استعمال کرو. سمجھتے ہو, مشینوں نے جو کام اپنے ذمہ لے لیا ہے وہ مشین کے دماغ پہ ڈالو. جو مشین, بہت سارے کام مشین نہیں کر سکتی. مشین قرآن حفظ کر سکتی ہے, کرے گی تو اس کی کھوپڑی میں ہوگا نا, آپ کی کھوپڑی میں تھوڑی ہوگا. آپ بجائے راستے یاد کرنے کے کہ انڈا موڑ سے مجھے اس نے بتایا یوں جانا ہے, پھر یوں جانا ہے, یوں جانا ہے, اس کے بجائے آپ اتنی دیر میں قرآن کی کوئی سورت یاد کر لو یار. کیا خیال ہے بھائی, کوئی سورت یاد کر لو قرآن مجید کی, کوئی انگلش کا کوئی اچھا سا جملہ یاد کر لو. آئی لو یو جواب میں آئی لو یو ٹو, یہ رٹا لگا کے یاد کر لو, یہ یاد کر لو. اس کے بہت فائدے ہوں گے, آپ کی 4 شادیاں ہو سکتی ہیں اس سے. کوئی کسی ڈھنگ کی چیز میں دماغ کو لگاؤ. سمجھتے ہو؟ تو اس لیے خام خواہ کے بھرم میں لانا لوگوں کو. ہمارے ایک استاذ ہیں, میرے شیخ و مرشد جن سے میں بیعت ہوں, میں ان کے ساتھ حج پہ گیا تو انہوں نے اسکائپ پہ بات کرنی تھی یا اور کوئی ویڈیو کال کرنی تھی, کیا کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سافٹ ویئر جو بھی ہے انہوں نے انسٹال کیا وغیرہ وغیرہ, انہوں نے بات کی. تو ان کا اسسٹنٹ تھا ان کے ساتھ نا, وہ لیپ ٹاپ کا ماہر تھا, وہ سارے کام ان کو کر کے. میں نے کہا حضرت آپ یہ خود سیکھ لیں. انہوں نے کہا یار جو کام وہ کر سکتا ہے میں کیوں سیکھوں, میرا کام جب اس سے ہو رہا ہے تو میں کچھ اور سیکھوں نا. صحیح ہے نا, میں آگے کی چیز سیکھوں, میں وہ کام سیکھوں جو دوسرے نہیں سیکھ سکتے. تو ان کی بات مجھے یہ بہت معقول لگی کہ آپ اپنی صلاحیتوں کا اندازہ لگاؤ, اس صلاحیت کے لحاظ سے آپ چیزوں کو سیکھو. جو کام مشین کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے, وہ مشین پہ ڈال دو, اس سے آگے جاؤ آپ. اب ایک صاحب تھے وہ کیلکولیٹر کا استعمال نہیں کرتے, وہ بیٹھے ہوئے ہوتے گھنٹے لگا کے نا 325 کو 845 سے لکھ کے ضرب دے رہے ہیں. تو میں نے کہا جتنی دیر میں آپ ضرب دو گے نا اتنی دیر میں چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی. یہ چیز 325 کی رہے گی نہیں, یہ 340 کی ہو چکی ہوگی. ٹھک کر کے کیلکولیٹر میں ڈالو, وہ بتا دے گا, بس اور کچھ نہیں کرو. میں اپنی وصیتیں لکھتا ہوں نا, وصیت, بھائی اللہ نہ کرے آج اگر مر گئے تو کہاں کتنا پیسہ کس کا ہے میرے پاس, کس کی امانت ہے, کس کی زکوٰۃ ہے, کس کا صدقہ ہے, جو کہاں دینا ہے. بھائی موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے.
تو یہ ساری چیزیں میں نے اپلیکیشن میں وہ کی ہوئی ہیں، گوگل پہ اپلیکیشن ہے، پاسورڈ ہے اس کا. اس میں کیا ہے، پہلے میں ڈائریاں لکھتا تھا بیٹھ کے، وسیم بھائی کے اتنے پیسے دینے ہیں، سلیم کے اتنے پیسے دینے ہیں، ستار کے اتنے پیسے دینے ہیں، اور فلانے سے اتنے پیسے لینے ہیں، اور پھر یہ میرے بینک میں اتنے پیسے زکوٰۃ کے پڑے ہوئے ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ فلاں جگہ دینے ہیں، اتنے پیسے کسی کی امانت ہے، یہ فلاں جگہ دینی ہے، ایک ایک چیز. پھر اس میں جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ روزانہ بیٹھ کے، جب سے میں تلاش میں تھا کوئی ایپ آ جائے تو پتہ چلا جی ایک ایسی اچھی اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، ٹک کر کے اس میں فوراً سارا سیٹ اپ کر دیا، اس کا پاسورڈ شیئر کر دیا اور اسی میں وصیت نامہ لکھ دیا، اور اسی کی PDF بھی، تاکہ اس میں کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ کوئی چینجنگ کی ہے. تو PDF بھی، PDF میں تو چینجنگ نہیں ہوتی نا، تو ایسا سیٹ اپ بنا دیا. بات کیا ہو گئی، اب وصیت پر بھی عمل ہو رہا ہے. جیسے ہی اللہ نہ کرے اللہ تو کرے گا، انا للہ تو ہوگا، لیکن ابھی فوراً نہ ہو جائے، دیر سے ہو تو زیادہ اچھا ہے، ذرا خوشی زیادہ ہوگی. صحیح ہے نا؟ تو انا للہ تو سب کا ہونا ہے. تو جیسے ہی انا للہ ہو جائے گا تو فوراً وہ اپلیکیشن کا پاسورڈ 2 بندوں کو دیا ہوا ہے، بھائی یہ دیکھ لینا فلانے کے وسیم کے اتنے کبڑ، اور گھر والوں کو بتایا بھائی ان 2 سے کوئی الجھے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان پہ میں نے اعتماد کیا ہوا ہے اور یہ قابل اعتماد لوگ ہیں. تو یہ آپ لوگ بھی کریں کہ یہ جو بتائیں گے نا یہ ان کا اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، تو ان کی زبان پر آپ نے اطمینان کرنا ہے. ان کو بتائیں یہ اپلیکیشن بھی دکھا دینا، بھائی مفتی صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں، یہ سلیم. اب کوئی سلیم بن کے آ جائے بولے کہاں ہے میرے پیسے، فرضی نام بتا رہا ہوں سلیم، ہاں وہ پتہ چلا میرا کلپ چلا دیا عدالت میں، انہوں نے خود کہا تھا سلیم کے ہیں یہ. تو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی. یہ بھی وصیت کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں، چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں، اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں، جو پیسے. کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے 20 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدی، 20 کروڑ روپے اسٹیٹ ایجنٹ کو دے دیے. فائل اپنے نام کرانی تھی، اگلے دن کرانی تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آ کے مجھ سے فائل لے لینا. شام کو دیا ہے، کہا کہ صبح مجھ سے فائل آ کے لے لینا. صبح سے پہلے اس اسٹیٹ ایجنٹ کو یا بلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انا للہ ہو گیا. اب یہ پہنچ گئے 3 دن تو جنازے، تعزیت، کفن دفن میں فوراً تو نہیں کوئی چلا جاتا نا، اگلا بولے گا بھائی تو ادھر میت پڑی ہوئی ہے تو 20 کروڑ روپے لینے آ گئے. چوتھے دن یہ پہنچے، بھائی 20 کروڑ روپے میں نے ان کو دیے ہیں، یہ پرچی ہے، پرچی سادہ سی لکھی ہوئی تھی کوئی، اور وہ دے دو. انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا، آپ نے ایسے ہی لکھ دی ہو کچھ، ہمیں کیا پتا، یہ نہیں دے. وہ گئے 20 کروڑ روپے. اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فراڈی آئے ہو، ہمیں کیا پتا، کوئی گواہ تو ہے نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی 6 مہینے مزید زندہ رہے گا، جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا. اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا، لیکن اس کا بھی خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے، صبح کو میں دے دوں گا، اس میں کون سا. لیکن وہی بات ہے، قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں لکھنے کا حکم دیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو، گواہ بھی بناؤ اس پہ. صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے، گواہ بناؤ اس پہ. 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں، 4 عورتیں بھی نہیں چلیں گی، 40 عورتیں بھی نہیں چلیں گی، عورتوں کے ساتھ 1 بندہ ہونا ضروری ہے. تو اتنا اہمیت ہے، قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گڑبڑ نہ ہو، لیکن گڑبڑیں ہو رہی ہیں. کیوں؟ آپ نے یہ فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا ابھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام ہے، کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا، سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری، حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا ہوا ہوتا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بھائی میری تو سب چیزیں صحیح آئی ہوئی ہیں. اور بھائی آپ نے ٹیسٹ اگر کروا بھی لیا ہو، ECG بھی صحیح آیا، شوگر بھی صحیح ہے، کڈنی بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، حادثہ تو ہو سکتا ہے نا. کیا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے باڈی اتنی لوہے کی بن چکی ہے کہ ٹرک کے نیچے بھی اگر آپ آ گئے تو نہیں مریں گے آپ کو اگر گولی بھی لگ گئی تو آپ نہیں مریں گے؟ یہ بتا سکتا ہے ڈاکٹر؟ تو بھائی گولی بھی لگ سکتی ہے، ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں، ٹینشن سے بھی مر سکتے ہیں. آپ کی دوسری شادی ہو گئی، ڈھام مر گئے آپ، پتہ چل گیا پہلی والی کو، یہ بھی ہو سکتا ہے، حقیقت ہے یہ. آپ نے چھپ کے شادی کی ہوئی تھی، پہلی بیوی کو پتہ چل گیا، اور جب وہ اس نے ری ایکشن کیا تو آپ مر گئے. ٹینشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ مر گئی یا آپ مر گئے. دیا
تو وہ مر گئی ٹینشن سے. کچھ بھی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ وصیتیں ایک گوگل ڈرائیو پہ یا ان چیزوں پہ کہیں سیو رکھا کرو اپنی. آپ کو یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے بھائی اس ٹائم پہ اگر مر گیا تو میرے وارثوں کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. ان کو پتہ ہو کس کا پیسہ کہاں ہے, کس کو دینا ہے, کیا کرنا ہے. اور لاکر کا پاسورڈ بھی قبر میں نہ لے کے جایا کرو اپنے ساتھ ٹھیک ہے نا. اپنے قابل اعتماد لوگوں کو وہ پاسورڈ بتاؤ اور بتاؤ یہ آپ نے کھولنا ہے. ہر ایک کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس بہت سارے آ چکے ہیں کہ ابا کا انتقال ہوا, اماں نے ابا کا لاکر کھولا, اس کے بعد پتہ ہی نہیں اندر سے نکلا کیا. اماں کسی کو بتانے کے لیے تیار ہیں ہی نہیں. بچے میں کھلبلی مچی ہوئی, اماں بتاؤ تو صحیح کیا نکلا اندر سے. اماں نے آدھا بتایا, آدھا ماموں کو دے دیا ٹھیک ہے نا. مائیں بھی ایسا کر رہی ہوتی ہیں. بڑا بھائی بھی بعض دفعہ وہ پاورفل ہوتا ہے, وہ کر لیتا ہے. اور جو دیندار ہوتا ہے وہ 2 نمبری پتہ ہے کس نام پہ کرتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی نکال کے رکھو, بعد میں اس کو دیکھیں گے, دوں گا میں سب کو اس کا حق, لیکن ذرا آرام سے کریں گے, جلدی نہیں ہے. چھپا لیا اس. پھر اس کے دل میں شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے, ابے تیرے چھوٹے بھائی ہیں نا, تو ان کو وراثت دینے کے بجائے اس سے بزنس کر. بزنس کرے گا, پیسہ آئے گا تو بھی ان کو کھلائے گا. انہیں کے لیے میں کر رہا ہوں. اس طرح سے دھاندلی کر کے جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں. کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے نا, اس کا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. وہ اس کو شریعت کا لیبل لگا کے غلطیاں کرواتا ہے اس سے. وہ اس کو جو ہے نا, جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے. جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے. جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا. جو شیطان اتنا ماہر ہے, وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان. اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمراہ کرنا ہے. آپ کو پتا ہے یہ جو عیسائیوں میں شرک آیا, یہ شیطان لے کر آیا نا. تو کیا شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت پہ اکسایا تھا؟ کیا مذہب سے دور ہٹایا ان کو؟ نا 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 نا. وہ جانتا تھا کہ یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کے اتنے معجزے دیکھ چکے ہیں, اتنے کہ یہ اب عیسیٰ ابن مریم سے دور ہونے والے نہیں ہیں. ان کو آپ کے نبی ہونے پر اتنا یقین ہے کہ میں اگر ان کو یہ وسوسے ڈالوں گا کہ وہ نبی نہیں تھے تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ٹائم ویسٹنگ ہے. یہودی کو اس نے یہ ورغلا دیا کہ یہ نبی نہیں ہے. شیطان نے جو ہے نا ورغلا دیا. عیسائیوں کو نہیں ورغلا, وہ تو صبح شام عیسیٰ ابن مریم کے معجزے دیکھ رہے تھے. اتنے معجزے, بغیر باپ کے پیدا ہونا, پھر ماں کی گود میں گواہی دینا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, ایک خدا کی عبادت کرو. پھر اس نے سوچا کہ اس قوم کو میں شرک پہ لے کر آؤں. اس نے کہا ان میں شرک لانے کا طریقہ یہ کہ بت پرست بنا دوں میں ان کو. اس نے کہا, شیطان نے بولا یہ بھی پاسبل نہیں ہے. وہ عیسائیوں کو جانتا تھا عیسیٰ ابن مریم توحید پر اتنا کچھ کہہ کے چلے گئے ہیں کہ بت پرستی اس قوم میں کبھی بھی نہیں آ سکتی. اگر میں ان کو بتوں کی عبادت پہ لاؤں گا تو ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بہت امپورٹنٹ بات ہے, آج بھی یہی ہو رہا ہے. شیطان یہی کر رہا ہے. شیطان کو بہت بڑی فلم ایسے ہی تھوڑی کہا جاتا ہے. تو اس کو پتا تھا کہ یار ان میں بت پرستی نہیں آ سکتی, بت پرستی نہیں آ سکتی. شیطان نے بولا کہ اگر میں ان کو سب کو زانی بنانا چاہوں گا یہ بھی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ یہ زنا کے خلاف ہے. مذہبی لوگ ہیں نا, یہ نہیں 2-4 لوگ زنا کر لیں گے, سارے تھوڑی زانی بن سکتے ہیں. شیطان نے کیا کیا, شیطان نے کہا ان کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم سے یہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. اس محبت میں یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ خوبی, اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو. اسی خوبی کو ان کی سب سے بڑی خامی بنا دو. حضرت عیسیٰ کے نام پہ سیرت کے جلسے کرواؤ. وہ جلسے بھی ٹھیک ہیں بھائی, حضرت عیسیٰ کی سیرت بیان ہوگی, خطیب آئیں گے, تقریریں ہوں گی, مقابلہ ہوگا کہ کون عیسیٰ کی شان کو کتنا اونچا بیان کرتا ہے. خطابت میں تو یہی ہوتا ہے نا. ایک خطیب یہ بیان کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے تھے, نہ مختار کل تھے, نہ حاضر ناظر تھے, نہ مشکل کشا تھے, بس اللہ کے بہت محبوب تھے. اس کی تقریر اتنی ہٹ نہیں ہوگی, اس کی زیادہ ہٹ ہوگی جو کہ عیسیٰ ابن مریم بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سارے پیغمبر باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں, یہ بغیر باپ کے ہوئے, تو کچھ تو ہے ان میں. انسان تو باپ کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. انسان تو مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا. انسان تو
جو پیدائشی نابینا ہو ان کی کوئی بینائی نہیں لوٹا. اتنے سارے کام عیسیٰ کر رہے ہیں اور باپ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب خدا ان کا باپ, معاذ اللہ, نقل کفر نباشت, ان کا باپ کون ہے؟ معاذ اللہ خدا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, عیسائیوں نے اپنے خطیبوں سے پوچھا کہ باپ خدا تو جن نہیں سکتا کسی کو, تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نہیں کہہ رہے کہ خدا نے ان کو جنا ہے, خدا کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے, بس باپ ہے اللہ. اچھا مجازن باپ ہوگا, جیسے کسی بڑے کو بھی آپ مجازن باپ کہہ دیتے ہو, حقیقتاً نہیں ہے. اور بیٹا ان کو مجازن کہہ دو, جیسے ہم کہتے ہیں نا باپ کو بھی آدمی بیٹا کہہ دیتا ہے بعض دفعہ, صحیح ہے نا, بیٹا کیا کر رہے ہو, یا کسی دوست کو بیٹا کہہ دیتا ہے, یا کسی بھی چھوٹے آدمی کو بیٹا کہہ دیتا ہے محبت میں, حالانکہ وہ بیٹا نہیں ہوتا, تو مجازن کہہ دیا ہوگا بیٹا. تو اگر ہم مجازن مانتے ہیں تو پھر تو مجازن کسی بھی پیغمبر کو کہہ دو بیٹا. تو عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, مجازن نہیں ہے, حقیقتاً بیٹا, لیکن اللہ کی ذات سے نکلا نہیں ہے. جب نکلا بھی نہیں ہے تو پھر کیسے؟ ہمیں نہیں پتا, وہ ہے. تقریر میں آپ جیت گئے بہرحال. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تقریر میں تو آپ کیا ہو گئے. اور ان کو پھر تورات کی ایسی آیتیں بھی مل گئیں, کیونکہ جب آپ کوئی فاسد نظریہ فرض کرتے ہو تو آپ کو اپنے مطلب کے دلائل ہر جگہ سے مل جاتے ہیں. یہ بھی ہے, جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب, وہ جو مرضی پھینک دیں کہیں نہ کہیں سے آیتیں نکال کے لے آتے ہیں. وہ کچھ بھی کہتے ہیں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. آپ کو اقوال مل جائیں گے, آپ کوئی بھی قول لے لو, کہیں نہ کہیں کسی تابعی کا ضعیف قول حاشیے میں لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا. تو گمراہ لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اس قول کو کسی نے حیثیت نہیں دی, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو یہ کیا ہوا کہ یہود و نصارہ میں, عیسائیوں میں اسی طرح سے کیا ہوا, حضرت عیسیٰ کی سیرت میں مبالغہ, بہت زیادہ اہمیت بڑھانا شروع. پھر اس پہ کتابیں, پھر اس پہ مناظرے. ظاہر ہے اس وقت حق پرستوں نے مخالفت کی, لیکن لیبل ایسا لگا تھا عیسیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے لیبل سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. تو وہ پادری جو توحید پرست تھے, جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے, ان کی تحریک آہستہ آہستہ دبتی چلی گئی اور وہ مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہوتے چلے گئے. اور وہ عیسائی, وہ پادری, وہ ان کے مذہبی رہنما جنہوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, اور تورات انجیل میں ایسی آیتیں بھی ملتی تھیں جن میں بیٹے کا اطلاق کیا گیا, وہ مجازی معنوں میں, محبوب کے معنی میں, ان آیتوں سے بھی انہوں نے غلط مطلب نکالنا شروع کر دیا. اور نکالتے 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 یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ بالآخر انہوں نے بیٹا قرار دے دیا, اور یہ عیسائی مذہب کا حصہ بن گیا. تو شیطان نے عیسائیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہی کو بیس بنا کر گمراہ کیا ہے. تو شیطان یہ سمجھتا تھا کہ عیسیٰ کی بغاوت پہ لا کے ان کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہی کام شیطان آج اس امت مسلمہ کے ساتھ کر رہا ہے. جب جس نے اپنی ٹھڑک نکالنی ہو نا دشمنی کی, توہین, اس کے الفاظ سے آپ توہین نکالو اور اس پہ چشمہ کر دو. میرے پاس ایسے ایسے واقعات ہیں نا, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں, یعنی نام لیے بغیر میں مبہم طور پہ ایسے واقعہ سنا سکتا ہوں. میں اسپیسیفک کہیں پوری واقعے کے ساتھ بتاؤں گا تو شاید مسئلہ خراب ہو جائے, میرے لیے معاشرے میں چلنا مشکل ہو جائے. توہین رسالت کے نام پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے کسی سے, آپ کی ذاتی دشمنی تھی, آپ نے نادانستہ طور پر نا اس شخص سے ایسا کام کروا لیا جس میں اس کی نیت بالکل بھی نہیں تھی, اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو ہوا کیا ہے اس کے ساتھ. عدالت میں کیس کیا, لوگوں کا اتنا ہجوم پہنچ گیا کہ وکیل کو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں نے اس اپنے موکل کا کیس جیت گیا نا میں, تو لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے. وہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ جس کی طرف سے میں وکالت کر رہا ہوں وہ قطعاً توہین کا مرتکب نہیں ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے اس کو جیل کے اندر بھجوایا ہے. اور یہ سب نام عشق رسول کے نام پہ ہو رہا ہے. صحیح ہے نا. میں مانتا ہوں کہ توہین رسالت یا توہین اہل بیت یہ بہت بڑا جرم ہے, اس پہ قانون بالکل صحیح ہے. توہین رسالت کے مرتکب کی جو سزا پاکستان کے قانون میں لکھی ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت سے لوگ مذہب کا لیبل غلط استعمال کر کے ایسے قوانین کو غلط استعمال کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو بے گناہ, جج تو گواہی دیکھے گا نا, اس کو کیا پتا. تو خیر یہ بڑا حساس موضوع ہے, اس پر ہم گئے تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے, لیکن جو بھگتتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے.
لیکن آپ دیکھو جذباتی لوگ، نعرے لگوا لو، دھرنے دلوا لو، کوئی سنجیدگی سے، کوئی ذہن خالی ذہن ہو کر کسی ٹاپک پر سوچنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تمہارے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا دیوانگی دیوانگی کہ ہم دیوانے ہیں، اس معاملے میں ہم دیوانے ہیں، ہم نے عقل کو ایک طرف رکھ دیا ہے، ہم بالکل پاگل ہیں، اس پاگل پنے پہ ہمیں کیا ہے خوشی ہے، ہم فخر کرتے ہیں۔ یہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اسلام کسی معاملے میں پاگل پنے کو پسند نہیں کرتا، کسی معاملے میں جذباتیت کو پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم میں دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت پسند ہیں۔ حالانکہ نبی نے کسی کے چہرے پر اس کی تعریف کرنے سے منع کیا ہے، لیکن یہاں نبی صحابی کی تعریف کر رہے ہیں ان کے سامنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنی قابل تعریف چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے عام اصول سے ہٹ کے ان کے چہرے پر ان کی تعریف کی کہ یہ ایسی زبردست کوالٹی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے نا کہ یار میں اس بندے کی اس کے منہ پہ تعریف کروں گا تو اس کے خطرہ یہ چوڑے میں آ جائے گا اور اس میں کبر پیدا ہوگا، لیکن بعض دفعہ ایسی صفت ہوتی ہے آدمی کہتا ہے یار جو مرضی ہو جائے یہ تو اس کے سامنے بیان کرنی ہے، یار ایسی کوالٹی ایسی زبردست۔ یعنی بعض دفعہ آپ کو کسی سے حسد ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، لیکن وہ ایسا کام کر لیتا ہے آپ حسد کے باوجود کہتے ہو یار ماننا پڑے گا اس بندے نے کام بڑا خاندانی کیا۔ یہ بندہ جو جہلم گیا نا اور اس نے جو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا اور پوری ٹائم دے کے تمیز سے واپس آیا، اگر آپ میں تھوڑی سی سینس ہوگی نا، آپ کو کتنا بھی حسد ہو، آپ کتنے بھی جیلسی ہو، آپ کتنے بھی ہمارے نظریات سے اتفاق نہ کرتے ہو، آپ بولو گے یار کام کیا کر دیا ہے خاندانی، اور سامنے والے کے پاس پنپنے کا کوئی موقع دیا نہیں۔ اب آپ کلپ ریکارڈ کراتے رہو، بیٹھتے رہو، پھینکتے رہو بیٹھ کے، پبلک تو اب بھی سن لے گی آپ کی۔ اب اس کی ایک یہی مثال آ گئی۔ میں اپنی تعریفیں نہیں کرتا الحمدللہ، مجھے شوق نہیں ہے، میں قابل تعریف ہوں بھی نہیں، لیکن یہ ایسا خاندانی کام ہو گیا نا کہ میرا دل کیا یار کوئی کرے نہ کرے ہم خود ہی کر لیں یار۔ میرا اپنا تھا اتنا جوش میں آ گیا یار کام ہم نے کیا کر لیا ہے، خاندانی کر لی۔ حالانکہ میں اپنے کسی کام کو خاندانی نہیں کہتا، ہم تو نالائق، لیکن یہ کام ٹائٹ ہو گیا تھا استاد، اتنی تمیز سے گئے ہم، کیا کدھر سے آ گیا یہ ٹاپک، چلو خیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی سے کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الحلم والاناہ۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، میرے بھی سیکھنے کی، آپ کے بھی۔ میرے اندر بھی یہ عیب ہے کہ یہ دو صفات ہمارے اندر بھی نہیں ہے، آپ کے بھی ہو سکتا ہے، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ فرمایا ایک حلم، حلم کہتے ہیں برداشت، ایک ہے الاناہ، اناہ کہتے ہیں جلد بازی کے اگینسٹ، یعنی جلد بازی نہ ہو، ہر چیز میں آپ میچور سنجیدہ ہو کے اس کے تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ کریں آپ۔ یہ جو ہے نا ایک دم کھوپڑی گھوم گئی میری، یہ جو آج کل ایک فیشن ہے، بھائی فلاں نے ایسی بات کی میری تو کھوپڑی گھوم گئی، میں تو کرتا، ابے بھائی تو کھوپڑی تیری جس کے سامنے گھومی ہے اگر اس کی تھوڑی سی گھوم گئی نا، تیری پوری 180 ڈگری پہ گھوم جائے اور اس کی صرف 1 ڈگری گھوم جائے، وہ اتنا پاورفل ہے کہ اس کا 1 ڈگری تیرے 180 ڈگری پہ بھاری ہوگا۔ وہ کر کے کیا آیا ہے؟ ہمارے ایک جاننے والے نا بھری محفل میں اپنے باس کو یعنی فوش گالیاں دے کے آ گئے اور آ کے بتا رہے ہیں بھائی میں نے تو باس کو سنا دی، اس کے باس پاورفل آدمی تھا، اس نے کیس کر کے اندر کرا دیا، اب جیل کے اندر جا رہے ہیں، یار کیا ہو گیا یار، بڑی ٹینشن۔ اس کے بعد جا کے اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے، اس کے پاؤں کے سر معاف کر دو، اس نے معاف کر کے بری کر دیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کھوپڑی کسی بھی ٹائم پہ گھوم سکتی ہے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک دم کھوپڑی گھومتے ہیں، ٹھیک ہے آدمی بعض دفعہ مذاق میں مجازن کہہ دیتا ہے کہ میری کھوپڑی گھوم گئی، لیکن فی نفسی ہی یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ الحلم کا معنی برداشت۔ برداشت کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے ہی کوئی بات آئی فوراً ری ایکشن نہیں ہونا چاہیے، سوچو، برداشت کرو، غصے پہ کنٹرول کرو، جب ٹھنڈا ہو جاؤں گا اس وقت بیٹھ کے فیصلہ کروں گا۔ اور انات کا مطلب فیصلے میں جلد بازی نہیں۔ جلد بازی کا مطلب کیا ہے؟ کیا 6 مہینے بعد فیصلہ کرنا ہے آپ نے؟ نا 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 نا، بعض فیصلے تو 1 دن میں کرنے ہوتے ہیں۔ جلد بازی کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ فوراً فیصلہ نہیں، یا 1 سال بعد، یا 5 سال بعد، یا 10 سال بعد، نا نا نا۔ جلد بازی میں فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا، آپ نے کر لیا کہ یار اس کا میں نے یہ ری ایکشن دینا ہے، تو اس ری ایکشن پہ جب تک اس کے تمام پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں پہ غور نہ کر لیں اچھی طرح سے،
اس وقت تک آپ نے فیصلہ نہیں کرنا کہ میں نے ریئیکٹ کرنا کیا ہے. چاہے وہ 1 منٹ میں کر لیں آپ, چاہے 1 سال میں کریں. بعض لوگ 1 منٹ کے اندر تجزیہ کر لیتے ہیں, تو وہ 1 منٹ میں اگر فیصلہ کر لیں گے تو یہ جلد بازی والا فیصلہ نہیں کہلائے گا. بعض 1 سال میں بھی نہیں کر پاتے, وہ 10 سال میں بھی کریں گے تو جلد بازی والا فیصلہ کہلائے گا. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے یہ کوالٹی کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ یہ کوالٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. یہی وجہ ہے کہ 23 سال میں پورے عرب کی کایا پلٹ دیا آپ نے. 23 سال میں ایسے پلٹ کے رکھ دیا پورے معاشرے کو. ایک معاشرہ جس میں جہالت, ایک معاشرہ جس میں توہم پرستی, فضول نظریات, ایک معاشرہ جو بیت اللہ کے اندر 360 بتوں کو رکھ کے پوجتا ہے. تو 13 سال تو آپ دعوت دیتے رہے. لیکن کیسی پالیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں کہ 23 سال میں ایسا کھڑا کر دیا امت کو کہ پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا تھوڑے عرصے کے اندر. ایسی جماعت تیار کر دی. اس میں کیا ہے, آپ نبی کی سیرت میں ہر جگہ ایک چیز دیکھیں گے, جلد بازی آپ کو نظر نہیں آئے گی, غصہ نظر نہیں آئے گا, برداشت نظر آئے گی ہر جگہ. صلح حدیبیہ دیکھ لیں نا, صلح حدیبیہ میں 400 صحابہ فدائی حملے کے لیے تیار ہیں. فدائی ہی ہے نا کہ ہم جب تک ہماری شہادت نہیں ہو جاتی ہم لڑتے رہیں گے. ایک طرف اتنا جوش, اتنی طاقت, اتنی قوت, دوسری طرف صلح کے لیے کیا ہو رہا ہے, کتنی ایسی شرطیں رکھی جا رہی ہیں جو ساری مسلمانوں کے اگینسٹ جا رہی ہیں کہ بھئی وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے اگر مدینہ آئے گا تو اس کو فوراً واپس کیا جائے گا. ادھر سے کوئی اگر کافر ہو کے چلا گیا تو ہم واپس کرنے کے مجاز نہیں ہے. نبی نے یہ شرط مانی. کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ اس سے جنگ ٹل رہی ہے. جنگ ٹالنے میں جو اسلام کو فائدہ ہے وہ جنگ کرنے میں فائدہ نہیں ہے. یہ 1400 صحابہ موت پر بیعت تو لے چکے ہیں, لیکن اگر ان کو شہید ہی کروانا ہے تو میرا تو سارا سرمایہ ہے, یہ تو لڑ کے شہید ہو جائیں گے. آگے تو پورا عرب کھڑا ہوا ہے, کس سے لڑیں گے یہ؟ تو میں نے ان کی بھی تو حفاظت کرنی ہے نا. آپ کے ماتحت لوگ اگر جان دینے کے لیے حاضر ہیں تو یہ ان کی خوبی ہے. لیڈر کی خوبی ہے کہ ان کی جان کو بچائے. وہ اس کی خوبی یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو بسم اللہ کرو, اللہ مدد کرے گا. اللہ مدد کرے گا جب آپ زمینی قوائف پورے کریں گے, پھر مدد کرے گا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 40 لوگ ایمان لائے تھے, پوری دنیا ایک طرف تھی. کہیں بھی نہیں ملتا کہ نوح علیہ السلام نے عالم جہاد بلند کر دیا ہو کہ ہم 40 لوگ ہیں اب ہم لڑیں گے, اللہ غالب کرے گا. کیونکہ اسباب کی دنیا میں 40 آدمی 40 لاکھ سے یا 40,000 سے لڑ نہیں سکتے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بدر میں بھی تو 313,000 پہ غالب آ گئے. تو بدر کی لڑائی اتفاقاً ہوئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے نہیں ہوئی ہے. ارادے سے اسلام میں جو سب سے پہلی لڑائی ہوئی ہے نا وہ فتح مکہ ہے. اس میں نبی نے پہل کی ہے. 10,000 کا لشکر تھا جس کو مکہ پہ لے جا کے آپ نے حملہ کیا. اس سے پہلے کوئی لڑائی نبی نے خود پہل نہیں کی ہے, ہمیشہ ان کی طرف سے پہل ہوتی تھی. آپ ڈیفینس کرتے تھے اپنا, تو ڈیفینس تو بہرحال کرنا ہے نا, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں. لیکن جہاں فتح مکہ سے پہلے آپ کو لڑائی کا موقع مل رہا ہے نا حملہ کرنے کا, وہاں آپ جنگ کو ٹال رہے ہیں کہ بھئی پہلے اپنے آپ کو تو سیف کرو. آج کیا دینداروں میں یہ خوبی نظر آتی ہے؟ مار دو, پھوڑ دو, توڑ دو. کبھی چیف کے خلاف تقریریں, کبھی فوج کے خلاف, کبھی ایجنسیوں کے خلاف, کبھی حکمرانوں کے خلاف. اس سے عوام بڑی خوش ہوتی ہے. بھائی حکومت کا پٹھو نہیں ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ وزیر اعظم کے خلاف بولتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ فوج کے خلاف بولتا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ جج کے خلاف بولتا ہے. بول کے آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا, نتیجہ کیا نکلا؟ کیا جج صحیح ہو گیا؟ کیا اس نے صحیح فیصلہ سنا دیا؟ آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے سوائے نعرے بازی اور ہلڑ بازی کے. 2-4 کنٹینر بک جاتے ہیں, اس کا کرایہ وصول ہو جاتا ہے. وہ جب ایک ہمارے سابق وہ تھے, ابھی تو آج کل وہ فرار ہوئے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑے کنٹینروں کا بزنس کیا ہوا تھا نا. سابقہ حکومت کے خلاف بہت کنٹینر تھے. آج کل وہ مارکیٹس میں ادھر گئے ہیں, یورپ میں کہیں, کینیڈا وینیڈا میرا خیال ہے کہیں گھومنے. میں نام نہیں لوں گا پھر خام خامے وہ نیا ایشو نہ کھڑا ہو جائے. تو انہوں نے بڑے زبردست کنٹینر لا کے فضول سا جلسہ جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر, اور لیلۃ القدر کی رات کے برابر آج کی رات جو جلسے میں شرکت کرے گا, رات اس کی لیلۃ القدر کی رات سے کیا ہوگی؟ افضل ہوگی. بھئی آپ کا ہدف کیا ہے؟ حکومت گرانا ہدف ہے. تو گرا کے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے؟ حکومت چلتی ہوئی جب گرتی ہے تو ملک کی ایسی کی تیسی ہوتی ہے, چاہے کوئی بھی ہو.
آپ دیکھو نا, ہم بھی مسلم لیگ کے کوئی بہت زیادہ حامی نہیں ہیں, خامیاں خوبیاں سب میں ہوتی ہیں, لیکن حکومت جانے سے ملک کو فائدہ ہوا. ایماندار لیڈر آئے نہ آئے وہ ایک الگ بحث ہے, میں بھی کوئی پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہا, لیکن جو آپ ماہرین سے ملو گے وہ کہیں گے بھائی حکومت اپنا ٹائم کمپلیٹ کرے, پھر بے شک دوسرا آدمی آئے, پھر آپ اس پہ بحث کریں ایماندار ہے نیک ہے جو بھی ہے, جو ہم بھی کرتے رہتے ہیں کبھی کبھار غلطی سے, جو کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ایک نیا ایشو کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نے عمران خان کو اچھا آدمی کیوں بول دیا, تو ہم نے کون سا قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں, اپنی رائے بیان کی, بھائی ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو, تو اس میں کیا ایسا, تو اس لیے میں نے یہ ٹاپک ہی چھوڑ دیا ہے. لیکن اصولی طور پر کیا ہے کہ ہمارے عوام بھی جذباتی, کسی لیڈر نے بھی کنٹینر لا کے رکھ دیے اسلام آباد میں, اس وزیر اعظم کو گراؤ. ایسا نہیں ہے کہ عوام پہلے ماہرین سے کوئی رابطہ کرے کہ بھائی کیا اس سے ملک کو, فی الحال یہ حکومت اگر چلی گئی ہمارا لیڈر تو آ جائے گا لیکن ملک کی واٹ تو نہیں لگ جائے گی کہیں, اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں. بس مہنگائی بڑھ گئی ہے اور پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, گرا دو اس کو. ابے گرانے سے مہنگائی ڈبل ہو جائے گی. آپ دیکھو نا حکومت گئی تو یہ گوادر والا پروجیکٹ کتنی تیزی سے بڑھ رہا تھا, اس کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. ہم نے تو 2023 کی خوشخبریاں سنائی بھی تھی لوگوں کو, میرے بیانات ہیں میں نے سارے ہٹوائے اپنے بیانات میں, ہٹا یار لوگ ہمیں ماریں گے پکڑ کے کہ 2023 میں ہم سونے کے نوالے کھائیں گے. میرے بیانات ہیں, پروجیکٹر پہ پورا کیلکولیشن کر کے میں سمجھا رہا ہوں کہ ادھر گوادر پورٹ بنے گی, ادھر سے کنٹینر سے اتنا ٹیکس لیا جائے گا, اتنا ٹیکس ہے تو پھر اتنا ہمارا جو ہے نا سرمایہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. پوری کیلکولیشن کر کے میں نے 5-10 سال پہلے پوری کیلکولیشن کر کے بتایا کہ انشاءاللہ 2023 میں کھلا کھائیں گے تو ننگا نہائیں گے, معذرت کے ساتھ. لیکن وہ کیا ہے کہ گورنمنٹ کی کو کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا پروجیکٹ. وہ پروجیکٹ ابھی چل رہا تھا کہ حکومت گئی, جس سے گرین بس کا سارا یہ جو ہمارا کراچی کھدا پڑا ہوا ہے, سارے پروجیکٹ جہاں تھے وہیں کے وہیں دھرے کے دھرے. اب نئی حکومت آ کے تو اس کو تو بہت ٹائم لگتا ہے اس کو اٹھانے میں, لیکن قوم کے سامنے آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے. قوم ہے جذباتی, اس کو نعرے مہنگائی ہو گئی اڑا دو, یہ کر دو, فلانا کر دو, تو بس یہ ہر گھر میں بھی یہی چل رہا ہے. بیگم نے الٹی بات کی رکھ کے لگا دیا نا رکھ کے لگا دیا. ابے بھائی ہو سکتا ہے یہ آپ کو الٹی لگ رہی ہو, یہ بات حقیقت میں الٹی نہ ہو. سنو تو صحیح, تحقیق تو کرو. آپ کے منہ سے ہو سکتا ہے سچی مچی میں بدبو ہی آ رہی ہو وہ بول رہی ہے آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے, آپ کو غصہ آ گیا. اسی طرح بیگم نے آپ کے موبائل میں کسی کا نمبر دیکھ لیا, ایک دم بدگمان ہو گئی, یہ کون ہے بھائی, یہ لڑکی کون ہے بھائی. ہو سکتا ہے یار آپ کی چچی ہو, آپ کی ممانی ہو, لیکن ایک دم جوش میں. یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے, یہ اس کا غذاؤں سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے, خوب سمجھ لو. یہ جو غذائیں ہیں نا, غذائیں, اس سے بہت گہرا تعلق ہے اس کا. نیند پوری نہ ہونے سے, غذا صحیح نہ ملنے سے, ڈپریشن سے, یہ تمام چیزیں آدمی کو جذباتی بناتی ہیں. اور اس کا کلچر سے بھی تعلق ہے, کلچر ہی جذباتی والا ہے. میں نے تو بہت ساری قوموں کو دیکھ لیا نا, مجھے پتہ چل جاتا ہے کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ٹھہراؤ ہے, کون سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہلڑ بازی. مثال کے طور پر آپ بعض علاقے ایسے ہیں جس میں اگر آپ کی بائک کسی کی بائک سے ٹکرا گئی تو بعض قومیں ایسی ہیں وہ کہے گا, ہنسے گا, ارے یار تھوڑا احتیاط ہے, چلے جائے گا. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے ٹکراؤ, اندھا ہے نظر نہیں آتا ہے, وہ بھی آگے جواب دے گا میں اندھا نہیں تو اندھا ہے, لڑ رہے ہیں گتھم گتھا. ابے تم نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس لڑائی کا, نہ اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. ٹکرا گئی, السلام علیکم, وعلیکم السلام, چلو بھائی آئندہ احتیاط کرو. اگلا بھی خود ہی سوچے گا یار اس طرح بائک ٹکرا بھی سکتی ہے, اب طرح تمیز سے چلو. یہ کلچر ہے, گھروں میں بھی ایسا ہی ہے, خاندانوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بعض جذباتی ہوتے ہیں. ہمیں یاد ہے ہمارے جب گارڈ وارڈ آنا شروع ہوئے نا تو کچھ تو آئے چلے گئے, تو میں نے دیکھا کچھ ہمارے گارڈ ہیں جو تو ایک دم سے کھوپڑی گھوم جاتی ہے ان کی. میں کہیں گاڑی اپنی پارک کر رہا ہوں, آگے رکشے والا کھڑا ہے, تو ہم رکشے والے سے ہم چاہ رہے تھے یار تھوڑا آگے لے جاؤ ہمیں گاڑی, یہاں آپ تو چھوٹی سی رکشہ ہے, آپ کہیں بھی لے جا سکتے ہو, تو آرام سے نا. میں نے ایک دن دیکھ لیا, میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بھائی یہ تیرے باپ کی سڑک تو نہیں ہے نا, یہ رکشہ تیرے باپ کا ہے نہ, ہم کوئی گورنمنٹ کے کوئی آفیسر ہیں جو آ کے, اول تو یہ حکومت کے کسی آفیسر پہ بھی یہ چیزیں زیب نہیں کرتی ہے, تو تکبر ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے نہیں ہٹ رہا میں, تو نہ ہٹے, وہ ہمارے جیسی جتنی اس کی جگہ اتنی ہماری جگہ ہے. اس کو سمجھا کے نا, خیر وہ بیچارہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے, پھر صحیح ہو گیا ہوگا. وہ ابھی یہاں ہے نہیں لیکن صحیح ہو گیا ہوگا میرا خیال ہے. تو یہ چیز یہ بہت مشکل سے ٹھیک ہوتی ہے, یہ چیز یہ انسان میں انسٹال ہو جاتی ہیں ایسی چیزیں کہ ایک بات آرام سے کہی جا سکتی ہے اور آپ اس کو الٹے طریقے سے کہنا شروع کر دو.
اور زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے، ملکی جھگڑے، پھڈے، یہ سارے اسی بیس پر ہوتے ہیں کہ آپ ایک دم ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ایک بات تمیز سے کہنے کی تھی، سمجھانے کی تھی، آپ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کھوپڑی گھومتی ہے، اور یہ فیشن بن گیا۔ اخلاق کا ماحول ہو، تمیز سے بات کیا کریں، تو پہلے آپ کو تمیز سے بات کرنی پڑے گی۔ آپ بیگم سے کہہ رہے ہو تمیز سے بات کرو، اس کا مطلب آپ خود ہی تمیز سے بات نہیں کر رہے، وہ تو آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھ رہی ہے نا۔ باپ گھر میں آ رہا ہے چنگیز خان بن کے چیخ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، پھر وہ کہہ رہے سب آرام سے بات کریں، تو کہیں گے نا ابا آپ تو آرام سے کر نہیں رہے۔ ایک صاحب کو غصے پہ بہت غصہ آتا تھا، ایک صاحب ہمارے جاننے والے تھے، جب کوئی غصہ کرتا ان کو بہت غصہ آتا، غصہ کیوں کر رہا ہے، اسی بات پہ ان کو غصہ آتا تھا۔ ہم کہتے تھے اس کو جتنا غصہ آ رہا ہے نا کسی بات پہ، اور آپ کو اس غصے پہ اس سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، تو اس کو غصہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اب آپ کسی کو یہ سمجھا رہے ہو کہ غصہ مت کرو، تو یہ بات آپ کو آرام سے کہنے پڑے گی، غصے سے نہیں، کیونکہ اگر آپ نے غصے سے کہہ دی، اس کا مطلب وہ جو کام وہ کر رہا ہے آپ بھی وہی کر رہے ہو۔ تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے نا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ تو اس لیے میرے بھائی، جب بھی کوئی بات ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا ہے کہ ہمیں اگر سخاوت کی ترغیب دی نا انہوں نے کہ خرچ کیا کرو، تو میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا انہوں نے ہم سے 20 گنا زیادہ خرچ کیا۔ 20 گنا تو وہ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ عبادت کیا کرو، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے کئی گنا زیادہ عبادت کر رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو، انہیں ہمیں کہا، تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے، چندہ جمع کرو، تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا۔ نہیں آ رہی بات، چھوڑو رہنے دو، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو۔ آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے، اب تو ایک آدھ ہوتا ہے، تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو۔ پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں، تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بیٹوں کو بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا۔ اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں، ٹی رہ گئی ہے، بیٹیاں نہیں ہوتی، ایک آدھ بیٹی ہوتی، وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی، اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کی۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا، تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا، تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے۔ اپنی بہنوں کو دعوت دو، ان کو ہدیے دو، ان کو پیسے دو، بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا، تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے۔ ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے، بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے، اب بھائی نہیں، ایک آدھ بچہ ہی بس، کیا سارا برباد ہوگا۔ مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا، پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار، سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا۔ اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار، شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے، ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے۔ ٹینشن، بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے، اور اگر ٹینشن لے لیے تو ایک آدھ بچے ایک سے زیادہ تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے۔ بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی، خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں، ویسے بھی پالتا ہے، ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے، تو بلکہ پالتا کہاں ہے، خود پلتی ہیں۔ تو میرے بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے۔ یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں۔ نہیں آ رہی سمجھ؟ آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا، ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے، یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دے۔ آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا ہے، ان کا حصہ ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ، اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی، اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ غریب ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے، اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا۔ ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے،
تو ضرورت کیا ہو بھائی؟ بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے, وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا, وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا, تو آپ بھی نہ کھلاؤ. تو ایک فیصلہ کر لو, انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے. اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا, والدین پہ بھی خرچ, دیکھو جملہ مکمل ہی نہیں کر رہے, کرنا پڑے گا. تو حضرت ابو سعید خدری کو نبی نے کیا فرمایا؟ جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ صبر دیتا ہے. بڑی خاندانی بات. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مانگنے والوں کو دینا چھوڑ دو, ان کو آپ یہی مشورے دیا کرو. آئندہ کوئی آئے بھکاری تو آپ کو حدیث میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری آئے تھے تو نبی نے ان کو مشورہ دیا تھا, تو میرا بھی مشورہ یہ اللہ سے مانگ جا کے. نبی نے ہر ایک کو یہ مشورہ نہیں دیا, لیول دیکھا لوگوں کا. بہت سے صحابہ آئے, نبی نے ان کو دے دیا کہ ان کا توکل کا وہ لیول نہیں تھا. ابو سعید خدری تو لیڈر تھے نا, بعد میں لیڈر بنے ہیں, جنگوں میں کمانڈر بنے ہیں, علم کے مفتی بھی بنے حضرت ابو سعید خدری. ان صحابہ میں ہر ایک مفتی نہیں تھا, چند مخصوص لوگ تھے جو فتویٰ دیا کرتے تھے. تو مذہبی لیڈر تھے نا حضرت ابو سعید خدری, اس لیے ان کو تیار کیا نبی نے کہ ان کا لیول توکل کا اونچا ہوگا. تو اب یہ جو بیچارہ عام بھکاری آ رہا ہے اس کو وہ والے توکل پہ نہ چڑھاؤ بھائی, ٹھیک ہے نا, جس پہ خود بھی نہیں ہو. ہاں بھکاریوں کو دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس میں بہت سوچ سمجھ کے. بھکاریوں میں پروفیشنل لوگ بہت زیادہ ہیں. پورے نا سعودی عرب میں بھکاری لوگ کنٹینر بھر کے لا رہے ہوتے ہیں. ایک ہمارے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا نا وہاں ایک جاننے والا بندہ تھا, اس کے بارے میں پتہ چلا کہ سعودی عرب میں وہ حج کرنے گیا اور بھیک جمع کر کے پورا کنٹینر بک کرایا, اس کا پورا مال اترا ہے کنٹینر یہاں پہ, وہ سارا بھیک کا کنٹینر تھا. تو حج بھی پتہ نہیں بھیک لے کے گیا ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھکاریوں کو نہ دیں, لیکن سوچ لیا کریں کہ مستحق ہے بھی یا نہیں ہے. میں نے ایک بات بتائی تھی نا, ایک پوسٹ آئی مزاحیہ سی پوسٹ تھی, اس میں یہ کہا تھا کہ سب کچھ, کسی نے موٹیویشنل اسپیکر نے کہا سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. اس کے نیچے لکھا ہوا تھا یہ بتانے کے لیے یہ صاحب 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں. اوپر لکھا تھا کہ دنیا میں سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا, نیچے لکھا تھا یہ بتانے کے میں 1.5 لاکھ روپے لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ کی ہر چیز میں پیسہ انوالو ہو جائے, آپ میں خود خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جائے, تو لوگ پھر آپ کی باتوں سے اثر لینا چھوڑ دیتے ہیں. یہ اصول جو ہے نا ہمیں زندگی کے ہر پہلو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے وقت کے پیسے نہ لیا کریں. کوئی ڈاکٹر علاج کر رہا ہے اس کا حق بنتا ہے, کوئی ٹیچر ٹیچنگ کر رہا ہے اس کا حق بنتا ہے, اس کو گھر بھی چلانا ہے, بچے بھی پالنے ہیں. لیکن ایک حد تک ہر چیز کو پروفیشنل بنا دینا, پیشہ بنا دینا, یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی طبیعت میں لالچ آ گئی ہے. آپ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے ہو. بعض ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا ہے بھوک سے مر رہا ہوگا, کوئی پیشنٹ کا بیڑا غرق ہو رہا ہوگا, نہیں جی. ویسے ڈاکٹروں میں اکثر ایسے ہوتے نہیں ہیں, اکثر میں نے اچھے ہی دیکھے ہیں ڈاکٹروں میں کہ وہ اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں میں یہ جو ہمارے ہاں صبح شام لوگ ڈاکٹروں کے خلاف ہے نا, ڈاکٹر 2 نمبر ہیں, ڈاکٹر بکے ہوئے ہیں, ڈاکٹر یوں ہیں. دیکھو کوئی بھی چیز کے بارے میں تبصرہ جب کیا کرو نا, جب تک بہت سارے لوگوں سے مل نہ لو اس وقت تک کبھی بھی رائے قائم نہ کرو. میرا بھی یہی تبصرہ تھا, لیکن جب میں ڈاکٹروں میں اٹھا بیٹھا میں ملا تو مجھے اندازہ ہوا اس فیلڈ میں برے لوگ کم ہیں, اچھے لوگ زیادہ ہیں. ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے ہاں بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں, اس فیلڈ میں اچھے لوگ ابھی بھی زیادہ ہیں. الا گائنی کی فیلڈ میں آپریشن کرنے والی قصائیوں کی تعداد زیادہ ہے. گائنی میں آپریشن ہوتا ہے, وہ نارمل ڈیلیوری نہیں کرتے. اس میں بہت, میرے 15 بچے ہیں مجھے پتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو کسی اور کو کیا پتا ہوگا. اس میں جو آپریشن کے کیسز آ رہے ہیں نا گائنی میں, اتنے قدرت کی طرف سے کیس نہیں بگڑتے جتنے ڈاکٹروں نے بگاڑے ہوئے ہیں. اس میں دھندا چل رہا ہے ان کا اسپتالوں کا. ان میں اسپتالوں نے پیکج دیا ہوا ہوتا ہے کہ اتنی ہم نے سال کی ارننگ کرنی ہے, اور ڈاکٹر کے پاس بھی, گائنی کی ڈاکٹر کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا. وہ چاپڑ چھورے لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کاٹو نکالو. اب نارمل ڈیلیوری میں 3-3 4-4 دن, 1 ہفتہ لگ جاتا ہے. تو اس لیے جب بچے کی ولادت کا وقت آئے نا, تو اپنی زوجہ کو کسی ایسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا کرو جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ آپریشن کی طرف نہیں جاتی, ورنہ اس میں قصائی اور ڈاکٹر میں کوئی فرق نہیں ہے. آپریشن ہوتا نہیں ہے لیکن وہ کرتے ہیں.
اللہ ماشاء اللہ کچھ کیسز میں ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم کیسز ہیں، وہ تو نارمل نیچرل ہے نا یہ. تو ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، صحابہ نے آپ کو فالو کیوں کیا، جانے دیے ہیں. بتاؤ اتنی قربانیاں کون دے سکتا ہے بھائی؟ اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیے، اپنے بزنس قربان کر دیے، پھر نبی کی خاطر جا رہے ہیں میدان جنگ میں، جانے دے رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی شہید ہو گئے غزوہ احد میں، والد بھی شہید ہو گئے. یار کسی کا باپ شہید ہو جائے اور بھائی جوان شہید ہو جائیں، گھر میں ایک بچہ بچائے 10 سال کا اور ماں، کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی قربانی ہے. نبی کے پاس گئے مانگنے کے لیے کہ کچھ چندے سے ہمارے گھر کا انتظام کر دیں. نبی نے چندہ بھی نہیں کیا، پیسے بھی نہیں دیے. کیا فرمایا؟ من یستعفف یعفہ اللہ، جو عفت پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارتا ہے. کیا مطلب؟ مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. مخلوق کون؟ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی میرے سامنے بھی ہاتھ نہ پھیلاؤ. کس کے سامنے پھیلاؤ؟ اللہ کے سامنے. جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ اس کے ہاتھ کو مخلوق کے سامنے پھیلانے سے ہمیشہ کے لیے بچا لیتے ہیں. کیسی تربیت ہو رہی ہے! او بھائی گھر میں فاقے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھ بھی کس کے حکم پہ رہے ہیں؟ غزوہ احد میں باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید. ایسے موقع پہ ہم اپنے لیڈر کے پاس جائیں، پہلی بات تو ہم تانے کوسنے دینا شروع کر دیں گے. یار اس بندے نے تو میرا باپ بھی مروا دیا اور میرا بھائی بھی مروا دیا. یہ ہوتا ہے حالت. مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، وطن چھوڑا، تجارت چھوڑی، بزنس چھوڑا، لٹے پٹے آئے ہیں یہاں پہ، اور یہاں یہ ملا ہے، ہمیں یہ صلہ ملا ہے. مرتد ہو جاتے، میں کہہ رہا ہوں مرتد چھوڑ دیتے اسلام کو. بھائی یہ کچھ اور ایک کہانی لگ رہی ہے ہمیں، یہ کچھ اور مسئلہ ہے. ماں نے بھیجا اپنے بیٹے کو 10 سال کے ابو سعید خدری کو، جاؤ بھائی نبی سے بولو گھر میں سب شہید ہو گئے، اب کچھ بھی نہیں ہے. اور نبی کے پاس دینے کے لیے ہے بھی، کیونکہ باقیوں کو دے رہے ہیں، آپ باقیوں کو دے رہے ہیں، ان کو نہیں دے رہے. کیوں؟ تربیت. ان کو اگر دے دیا تو ان کا ہاتھ کیا ہو جائے گا؟ بولو، ایسے ہو جائے گا ہاتھ. میں نے دیکھا ہے جس نے ایک دفعہ ہاتھ مخلوق کے سامنے ایسے کر دیا نا، موت تک بھکاری بن کے مانگتا رہتا ہے، موت تک مانگتا رہتا. ایک چیز کی اللہ سے دعا مانگا کرو، اے اللہ یہ ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے، کبھی بھی اس کو لینے والا نہ بنا. انسان بھوک سے مر جائے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بیوی بچے تنگ کرتے ہیں غریب آدمی کو، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، مانگ کے لاؤ. آپ بیوی بچوں کو بھی بتا دو، کبھی بھی نا بیوی بچوں کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو. یہ ذہن میں رکھو، جس نے محبت کرو، حقوق ادا کرو، مسلط نہ کرو. جس نے بیوی بچوں کو اپنے اوپر مسلط کر دیا نا، تو اس کا بیڑا ہو گیا غرق. وہ چوری بھی کرے گا، وہ ڈپریشن میں بھی جائے گا. ان کو بتا دو کہ میرے بس میں یہی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں، اب یہی ہے، اس میں گزارا کرتی ہو ٹھیک ہے، نہیں کرتی تو ہمارے نبی کی سنت کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کو اختیار کیا. آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، اور بیویاں کتنی ہیں؟ بول دو نا منہ سے، 9 بیویاں. گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے اور بیویاں کتنی ہیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا مالدار آدمی 4 شادیاں کرے، یہ مالداروں کا کام ہے ہی نہیں ہے، یہ غریبوں کا کام ہے. اب کریں گے کیسے؟ تو اپنے سے غریب لڑکیاں تلاش کریں، وہ پھر الگ موضوع ہے. آپ کی جتنی آمدن ہے اس سے کم والی سے کر لو تو وہ آ جائے گی آپ کے ساتھ. مالدار اپنے حساب سے کرے، غریب اپنے حساب سے کرے. تو نبی کی 9 بیویاں ہیں. جب ان ازواج نے آپ سے مانگا کہ بھئی ہمارے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا، پیسے نہیں ہیں، راشن نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا النبی قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو میں تعالینا امتعکن، میں تمہیں پیسے دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، اور عزت کے ساتھ تم سب کو رخصت کر دیتا ہوں. بھئی کسی پیسے والے سے شادی کر لو. کیوں؟ اللہ نے ہمارے نبی کے لیے غربت کو سلیکٹ کیا تھا. حالانکہ آپ مالدار بننا چاہتے بن سکتے تھے، لیکن نبی آخری نبی ہے نا، تو اس میں کیا حکمتیں ہیں وہ میں بھی نہیں چھیڑوں گا. ہمارے نبی کی جو غربت تھی وہ اختیاری تھی.
اختیاری کا مطلب آپ نے خود اپنے آپ کو مسکین رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, پیسہ آتا تھا سارا صدقہ کر دیتے تھے. صبح آیا شام تک نہیں بچا, شام کو آیا صبح تک نہیں بچا. لیکن مجھے اور آپ کو اس طرح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے کہ آج سے پتہ چلے آپ نے سارے بینک خالی کیے, سارا سونا وونا گھر کے پلاٹ کی فائلیں والے بیچ باچ کے تمبو لگا کے روڈ پہ آ کے بیٹھ گئے اور بیگم سے کہہ رہے ہو رہنا ہے اسی طرح رہو تمبو میں ورنہ نکلو گی. آپ کو اجازت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا, کیونکہ میں نے اگر اس ٹاپک پہ چلا گیا تو یہ جو ٹاپک آج لے کے چل رہا ہے وہ چینج ہو جائے گا. بس ابھی فی الحال یقین کر لیں کہ مولوی صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ نبی کے لیے اللہ نے اس طرز زندگی کو سلیکٹ کیا ہے, میرے اور آپ کے لیے یہ نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے لیے کہ تمیز سے اچھے بچوں کی طرح کماؤ, کچھ جمع بھی کرو, خرچ بھی کرو, گھر والوں پہ ہاتھ بھی کھلا رکھو, اچھے بچوں کی طرح اس طرح سے زندگی گزارو, فنٹر بننے کی کوشش فرض واجب نماز روزہ یہ پورے کرو بس. لیکن نبی کا معیار اونچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا, میں تمہیں رخصت کر دیتا ہوں, کسی مالداروں سے شادی کر لو. اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا, ایک سے ایک رشتہ مل جاتا تھا. یہ تو ہمارے زمانے میں نحوست ہے کہ نہیں ہوتی شادیاں. اور اگر تم اسی طرح رہنا چاہتی ہو تو اسی طرح غربت میں میرے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا. تو تمام کی تمام امہات نے, نبی نے ان کو طلاق کا باقاعدہ اختیار دیا. یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ طلاق مرد خود بھی دے سکتا ہے, بیوی کو طلاق کا اختیار بھی دے سکتا ہے. اگر مرد اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق کا اختیار دیا تو یہ اختیار عورت کے پاس بھی آ جاتا ہے, پھر وہ اپنے اوپر طلاق واقع کر سکتی ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا جو آج کل چل رہا ہے اس میں اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ مرد جب بیوی کو رائٹ دے گا تو ہوگا, کورٹ کے دینے سے نہیں ہوتا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو جج طلاق نہیں دے سکتا. یہ بار بار بیان کرتا رہا ہوں میں, کیونکہ اب دنیا کا نظام چینج ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے, یہ جو آج کل سسٹم چینج ہو گیا نا. تو اب کیا ہے, اللہ یہ کہ چند صورتوں میں جج بھی دے سکتا ہے, وہ الگ ٹاپک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا باقاعدہ اختیار دے دیا. یہ نہیں کہا کہ تم چاہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں, نہ, باقاعدہ رائٹ دے دیا کہ اپنے اوپر واقع کر لو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نمبر آیا, اچھا عورت اگر اسی مجلس میں وہ اختیار واپس کر دے تو ختم ہو گیا اختیار. مرد نے جس مجلس میں اختیار دیا نا اس مجلس کے ساتھ رہتا ہے, ہمیشہ کے لیے دے دیا تو ہمیشہ کے لیے, مجلس کے ساتھ دے دیا تو جب تک اس مجلس میں ہے طلاق واقع کر سکتی ہے, جب مجلس ختم ہو گئی تو طلاق کا آپشن بھی ختم. تو نبی نے حضرت عائشہ کو سے بھی فرمایا کہ تمہیں بھی میں اختیار دیتا ہوں, لیکن آپ نے فرمایا جلد بازی نہ کرنا. کیا مطلب؟ جلدی میں یہ نہیں کہہ دینا کہ بھائی مجھے نبی قبول ہیں, ایسا نہ ہو. کم عمر تھی نا حضرت عائشہ, ایسا نہ ہو جلد بازی میں فیصلہ کرو پھر دوبارہ کل فاقے پڑیں, پھر بولو بھائی کہ یہ میں نے فیصلہ کیا تھا, غلط کر دیا تھا. اس لیے آپ نے فرمایا اپنے گھر میں پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ سے فرمایا اپنے گھر میں جا کے مشورہ کر لو, مشورے کے بعد سوچ سمجھ کے ایک رائے قائم کرو کہ اسی فخر و فاقہ میں 40 دن چولہا نہیں جلے گا, اسی میں گزارا کرنا ہے یا مجھ سے طلاق لے کے کہیں اور شادی کرنی ہے. جلدی میں فیصلہ نہ کرو. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا نا نبی کے اس بات پر, فرمایا افیکا اشاور, آپ کے بارے میں مشورہ کروں گی میں, یعنی پیغمبر کے بارے میں اپنے ابا اماں سے جا کے مشورہ کروں گی کہ رہنا کہ نہیں رہنا. مطلب کوئی مشورہ نہیں کرنا, رہنا ہے. یہ جو غیر مسلم طنز کرتے ہیں نا کہ پیغمبر نے شادی کی اتنی کم عمر میں, اتنی بڑی عمر میں ایک 9 عمر لڑکی سے, تو اس 9 عمر لڑکی کو طلاق کا اختیار دیا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے بارے میں نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا. یہ سوال ہی غلط ہے. افیکا اشاور, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا؟ کوئی مشورہ نہیں, آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. تو یہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں نا نبی پر, یہ مدعی سست اور گواہ چست, جس کے حق کی بات کر رہے ہیں حضرت عائشہ کی کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ ظلم ہو گیا کہ کم عمر میں اتنی بڑی عمر سے شادی کرا دی ان کی. اس کم عمر کو تو یہ احساس نہیں ہو رہا, ان کو تو یہ ہو رہا ہے کہ اس سے اچھا رشتہ میرے لیے اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. ہندو اور عیسائی کو اعتراض ہو رہا ہے کہ بچی پہ کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا. اس کو کہتے ہیں مدعی سست اور گواہ بولو چست. جیسے کہ آپ لوگ بالکل بھی چست لگ نہیں رہے ہو مجھے اس وقت تراویح کی وجہ سے.
تو یہ خود ہمارے پیغمبر کی ایک بہترین سیرت ہے کہ اتنی عمر میں ہو کے ایک کم عمر سے 9 عمر سے نکاح کیا, اور کھلانے پلانے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور 8 سوکنے بھی ہیں, پھر بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں مشورہ بھی نہیں کرنا میں نے. حالانکہ اب تو زندگی گزار چکی تھی نبی کے ساتھ. اگر وہ شروع میں فیصلہ معاذ اللہ غلط ہو گیا تھا شادی کا, تو اب تو ٹائم گزر چکا تھا نا, اب تو آپ کے پاس آپشن تھا بھائی میں نہیں رہتی. وہ کہہ رہی ہیں آپ کے بارے میں نے مشورہ بھی نہیں کرنا, اور یہ ناممکن ہے. یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں, میں آپ کے بارے میں کیسے مشورہ کر سکتی ہوں. خدا کی قسم کسی غیر مسلم میں غیرت ہوگی نا, غیرت, بھٹ دھرم اور ضدی نہ ہو, اس بات کو پیغمبر کی نبوت کی دلیل سمجھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا کہ آپ جیسی پاکیزہ سیرت اور آپ جیسے کامیاب شوہر اس کائنات میں گزرے نہیں ہیں. آج کوئی 50 سال کا 9 سال کی سے کر کے دکھائے, چند دن گزارے اور کھلانے کو روٹی بھی نہ ہو, اچھی بھلا جو بیوی ہوگی نا وہ مارکیٹ سے کیا ہو جائے گی, شارٹ ہو جائے گی. بلکہ آج جو مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہیں بیویاں وہ والی ہو رہی ہیں جو جوڑ کی شادیاں ہیں, جو ظاہری اعتبار سے بھی جوڑ کی شادیاں. 25 سال کے لڑکے کی 24 سال کی لڑکی سے شادی ہو رہی ہے, 25 سال کا یہ پی ایچ ڈی بھی ہے, پروفیسر بھی ہے, اور کروڑ روپے کما بھی رہا ہے, اور بیگم غریب بھی ہے. پھر بھی جس دن مارکیٹ سے آٹا شارٹ ہوا, بیگم اسی دن مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. آٹا شارٹ ہونے کی فکر اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو بیگم کے شارٹ ہونے کی. ہمارے پاس تو کیسز آ رہے ہیں نا, کورٹ میں بھی آ رہے ہیں. ذرا سا بے روزگار ہوا, بیگم شارٹ. وہ کہتی تیرے میں ہے کیا جو میں تجھ سے تیرے ساتھ رہوں, ایک آٹا تیرا تھا وہ بھی نہیں ہے بھائی. تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شوہر ہونے کی دلیل. میدان جنگ میں آپ سے بہترین کمانڈر کوئی نہیں, سیاست میں آپ سے بہترین سیاست کسی کے پاس نہیں, گھر میں آپ سے بہترین شوہر کوئی نہیں. ایک ہی وقت میں تمام بہترین صفات اللہ نے اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دی, جبکہ اسباب اور وسائل بالکل بھی نہیں ہے. اسباب اور وسائل تو پیسے کو بولتے ہیں نا, وہ بالکل بھی نہیں ہے. اب میں وہ اس واقعے کی طرف آتا ہوں. اب مجھے بتاؤ, ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کو خوب اچھا کھلائیں, جو خود پہنے اس کو پہنائیں, جو خود کھائیں اس کو کھلائیں. لیکن قدرت کی طرف سے اگر غربت آ گئی ہے بھائی تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے. پھر بیگم اگر کہتی ہے نہیں رہنا, کوئی بات نہیں بیگم, میں تو یہی کچھ کھلا پلا سکتا ہوں, رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو, ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے. ایک دم سے نہ نکال دو, پہلے مجھ سے مشورہ لے لینا. بعض دفعہ خواتین غصے میں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں مجھے چھوڑ دو, ایک دم وہ غصے میں کہہ رہی ہوتی ہیں, 4 دن کے بعد ان کا موڈ بدل جاتا ہے. خود سے کچھ نہ کرو, مشورہ لے لیا کرو. میرا تو مقصد صرف یہ بتانے کا ہے کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے. ایک تو بے روزگاری کی ٹینشن, اوپر سے ایک اور ٹینشن اپنے اوپر مسلط کرو تو پاگل ہو جاؤ گے. ٹینشن وینشن نہیں, ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے بھائی, وہ جو حدیث میں آتا ہے من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لیا تو اللہ اس کی تمام ٹینشنوں کو ختم کر دیتے ہیں, اس کی فکریں سمیٹ دیتے ہیں. ہماری ٹینشن بس یہ کہ آخرت میں بخشش ہو جائے. نہ بیگم ٹینشن ہے ہماری, نہ بچے ہماری ٹینشن ہے, نہ کوئی اور ہماری ٹینشن ہے, نہ گورنمنٹ ہماری ٹینشن. میری ٹینشن یہ ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن سوال ہوگا, میں اس سوال میں پورا اترتا ہوں یا نہیں. اب آٹا مہنگا ہونے کی ٹینشن ہم کیوں نہیں لے رہے کہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا, میری وجہ سے ہوا ہوتا نا تو میں ٹینشن لیتا کہ آخرت میں چترول کس کے لگیں گے, میری وجہ سے تھوڑی ہوا ہے. اب اگر ہمارے پاس مسائل ہیں تو مہنگا آٹا خریدیں گے, وسائل نہیں ہیں تو بیگم کو بولیں گے پاپے چائے میں ڈبو کے, پاپے بھی آٹے کے بنتے ہیں. آہستہ آہستہ, اللہ نہ کرے ہمیں وہ حالات نہ آئے, ابھی تو اللہ کھلا پلا رہا ہے, لیکن اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ایسے حالات آئیں تو بھائی وہی گزارا کرو, 2-3 کھجوریں کھا لیا کرو صبح شام. مرتا نہیں ہے بھوک سے اتنی جلدی انسان, اور جب آپ بھوکے رہو گے نا ایک دم کولیسٹرول کم ہوگا, جوان ہو جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بھوکا رہنے سے بہتر کوئی جوان ہونے کا نسخہ نہیں ہے, تو ڈاکٹر بھی اس طرف آ گئے ہیں, اگرچہ کھا دبا کے رہے ہیں, وہ بھی مشورے اس طرح کے دے رہے ہیں. تو خیر, اب دیکھو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے پاس آئے, سارا گھر لٹا دیا. ایسے موقع پہ جب کوئی آئے گا تو اس کو کیا مشورہ دیا جائے گا, بھائی سب سے زیادہ ان کو راشن دیا جائے, تسلیاں دی جائے. لیکن نبی کے سامنے آئے, ہاتھ پھیلایا, یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے, باپ بھی شہید اور بھائی بھی شہید, اور احد میں آپ کی خاطر شہید ہوئے ہیں, آپ نے کہا تھا لڑائی کے لیے جاؤ. نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, یاد رکھو جب تک آخرت میں ایمان نہیں ہے نا, غیرت کے علاوہ سب کچھ آئے گا آپ کے اندر. میں نے بڑے بڑے لالچی لوگ دیکھے, داڑیاں ٹوپیوں والے
ایسے نور ان کے چہروں پہ برس رہے ہوتے ہیں نا, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے نور کی کریمیں لگائی ہیں اس نے. ایسے مکار لچڑ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ہے مذہب کا منجن بیچتے ہیں. میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کون کون یہ کام کر رہا ہے, لیکن فتنہ کھڑا ہو جائے گا. نام لے کے بتا سکتا ہوں کون داڑھی ٹوپی کا منجن بیچ رہا ہے. ایسا نیک لگے گا جیسے اس سے بات ایسی کرے گا وہ اللہ رسول کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. مجھے ڈر لگتا ہے غصے میں کہیں میرے منہ سے نام نہ نکل جائے ان لوگوں کا, لیکن ایک بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا, اس لیے نام نہیں لے رہا میں. اور یہ مذہبی لوگوں میں منجن بہت ہے, کیونکہ مذہب کے نام پہ نا منجن بکتا بڑی جلدی ہے. لوگ یقین کر لیتے ہیں حضرت جی اتنے نیک, ماشاءاللہ بغلیں بھی صاف حضرت کی اور اتنے خوبصورت. تو یاد رکھو فراڈی آدمی کے لیے داڑھی رکھنا اور پگڑی پہننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. فراڈی یہ کام کر بھائی داڑھی ٹوپی داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے چور نے داڑھی رکھی ہو لوگوں کو الو بنانے کے لیے. مدرسے والے کبھی چور نہیں ہوتے, چور لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں کہ پیسہ آئے گا. بڑے بڑے ٹرسٹ چل رہے ہیں جو بڑے بڑے فراڈی ہیں. سارے ٹرسٹ فراڈی نہیں ہیں, لیکن فراڈی ٹرسٹ بھی ہیں بہت سارے. مجھے خود ایک وکیل نے بتایا کہ جب کسی آدمی کو کروڑ پتی بننا ہوتا ہے نا اور گاڑیاں منگوانی ہوتی ہیں کسٹم پے کیے بغیر, تو وہ ٹرسٹ کھول لیتا ہے. اس نے مجھے بتایا کتنے لوگوں نے ٹرسٹ کھولے ہوئے ہیں پاکستان میں, دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو یہ دھندے پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں, دنیا میں اتنے زیادہ بولو نہیں ہوتے. لیکن ہماری قوم اندھی ہے خدا کی قسم, غصہ آ رہا ہے مجھے. اور رمضان میں تو طبیعت سے چورن بکتا ہے, اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں پیسے, یہ لے یہ لے یہ لے. ابے دیکھ نہیں رہے یار یہ کیا کر رہا ہے, یہ اتنا اندھا اعتماد تمہیں اللہ نے ایک پیسہ کی نعمت دی, اس کو برباد تو نہ کرو نا تم. ایک اور کام رمضان میں ذہن میں رکھو, موضوع سیٹ رہا ہوں فوراً آ رہا ہوں پھر اس طرف. ایک اور کام, کیونکہ رمضان میں منجن زیادہ بکتا ہے. دیکھو دینی مدرسوں کا جتنا میں قائل ہوں نا آپ نہیں قائل. میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو مدرسوں کی وجہ سے بیٹھا ہوں, اللہ مجھ سے جو ٹوٹا پھوٹا دین کا کام لے رہا ہے. لیکن مدرسے میں چندہ دینے سے پہلے سوچو یہ قابل اعتماد مدرسہ ہے یا نہیں ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو میں پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں, غلط طریقہ. آپ اگر بے روزگار ہیں نا, پاکستان میں بے روزگاری ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ مسئلہ میں آپ کا 2 منٹ میں کیا کر رہا ہوں ختم کر. جہنم میں تو جاؤ گے لیکن مسئلہ بے روزگاری کا ختم ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ایک زمین خریدیں وہ بھی چندے کے پیسوں سے, ٹھیک ہے نا, کہ بتائیں میں ایک مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے آپ کو داڑھی رکھیں, آپ داڑھی, کیونکہ لوگ پھر اس پہ زیادہ اعتماد ہیں, اور پگڑی باندھیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ 6 سیلفیاں, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ 7 سیلفیاں. مفتی صاحب کے پاؤں دبائیں, میرے پاؤں دبائیں, سر میں مالش کر کے چپکے سے ویڈیو بنائیں کہ دیکھو میں مفتی صاحب کی خدمت کر رہا ہوں, میں گلے مل رہا ہوں, ویڈیو بنائیں. مولانا طارق جمیل صاحب کو ہدیہ دیتے ہوئے ویڈیو بنائیں, ٹھیک ہے. ایک بیان ان سے اپنے حق میں کروا لیں گے, بہت اچھا ہے, آدمی بیان تو کر ہی دیتا ہے نا. میرے پاس بھی کوئی آئے گا, اچھا ہی لگ رہا ہے بھائی, اچھا ہے ماشاءاللہ. چند چیزیں اس طرح, ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہو جائے تو سبحان اللہ, ایک آدھ سیلفی وہاں سے لے لی آپ نے. اور پھر آپ نے کیا کیا ہے, 1-2 دفعہ غریب کو گلے ملتے ہوئے رو لیں, پیاز کاٹ کے جائیں, آنسو پہلے نکلیں گے, ایک دم رو کے ایک تصویر بنا لیں, غریب کو مل کے رو رہے ہیں. بہترین, خدا کی قسم ایسا طریقہ ہے نا, تم نوٹ تمہارے پاس نا رکھنے کی فرصت نہیں ہوگی یار, کدھر رکھوں, تھیلے بھر گئے سارے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اناؤنس کرنا ہے میں ایک مدرسہ بنا رہا ہوں, یتیم خانہ کھول رہا ہوں. آپ نے 4 دیواری کھڑی کی, اس میں 4-6 یتیم بچے, آپ جائیں وہاں سے کچھ بچے ادھار لیں. ادھار کا مطلب کوئی اپنے بچے دیتا تھوڑی ہے, ان کو بولیں کہ ہم کچھ دن ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, تو مائیں دے دیتی ہیں چلو یار کچھ دن کا, اور قرآن بھی پڑھائیں گے تو قرآن پڑھ رہا ہے اس بہانے. یہ آپ کو پتہ ہے, اللہ کو پتہ ہے. وہ 4-6 یتیم بچے جو شکل سے بھی یتیم لگ رہے ہوں, اور اگر یتیم نہ بھی ہوں تو وہ بچے جو لگ رہے ہوں یتیم شکل سے, بعض یتیم ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں یتیم, اللہ کی طرف سے ڈیزائننگ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ لگ کیا رہے ہوتے ہیں, یتیم لگ رہے ہوتے ہیں. رمضان میں بہترین بزنس. تو آپ نے وہ 4 دیواری میں 8, 10, 15, 20 جتنے ہو سکے, ایک بھی لے آؤ گے نا تو دھندا تو چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یتیم بچے لا کے ڈال دیے. پھر اس کے بعد آپ اپنی 2-4 نمازوں کی تصویریں دعا مانگتے ہوئے
ٹھیک ہے نا. اور پھر آج کل خلافتیں بھی مل جاتی ہیں, ایک آدھ بزرگ کے تھوڑا سا کچھ آپ جو 2 نمبر قسم کے بزرگ ہوتے ہیں ہدیے ودیے دیے اور تھوڑا سا خلافت لے لی وہاں سے. اس کے بعد پھر میرے بھائی اب جو آپ کے پاس پیسہ آئے گا نا, آپ آگے آگے اور پیسہ آپ کے پیچھے پیچھے. لوگ کہیں گے یار یہ میری طرف سے بکرا 10 20 لوگ بکرے لا رہے ہوں گے, 9 بکرے آپ کے گھر میں, 1 بکرا کاٹ کے بچوں کو کھلا دو. لوگ سمجھ رہے ہوں گے دیکھو بکرا کھلا رہا ہے نا, یہ لوگ یہ تھوڑی دے رہے ہوں گے کم بخت کھلا کتنا رہا ہے, اور 9 تو گھر میں پہنچائے ہیں اس نے, اور وہ قصائیوں سے ان کے رابطے ہیں, وہ بک رہے ہیں مارکیٹ میں. گاڑیاں بڑی بڑی لینڈ کروزر جیسی گاڑیاں, بھائی کس کی, مدرسے کی گاڑی ہے بھائی, تیرا ابا تو سائیکل بھی نہیں چلاتا تھا, تیرے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی, تو کون ہوتا ہے مجھ سے پوچھنے والا. وہ یہ جواب دے گا آگے. ایسی لگژری لائف ہوگی نا, ان 6 یتیم بچوں کو ادھار لیا تھا واپس کر کے, اب سچی مچی کا یتیم آنا شروع ہو جائیں گے. جب پتا چلے گا نا یہ لوگ کھانے میں بکرے کھلاتے ہیں, تو پھر تو جو یتیم نہیں بھی ہیں ابا کہے گا یار اس کو یتیم ہی فرض کر کے میرے بچے کو بھی یہاں داخل کر لے, بلکہ میرے ابا بھی مر گئے تھے, میں بھی یتیم ہی ہوں. ایسا نوٹ چھاپنے کی مشین بنو گے, بنے ہوئے ہیں لوگ, بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مدرسوں کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا مدرسے فراڈی ہوتے ہیں, فراڈی لوگ بھی مدرسہ بناتے ہیں. اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ مدرسوں کو دینا بند کر دیں, اس سے تو اچھے مدرسے بھی بند ہو جائیں گے. آپ نے تحقیق کرنی ہے کون واقعی دیندار لوگ ہیں, امانت دار لوگ ہیں, کام کر رہے ہیں, اور کون ایسے ہیں جو داڑھی اور پگڑی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے کرنا ہے, نہیں تو قیامت کے دن الٹے لٹکے پہ ہوگے. بہترین بزنس ہے یہاں پہ یہ. امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جیسے اس آیت سے اور دیگر آیتوں سے بھی, اور بھی بہت ساری آیتیں اور احادیث ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو ہر فیلڈ میں مہارت حاصل کرنا ان کے لیے فرض کفایہ ہے. یہاں تک لکھا ہے امام غزالی میں نے کہ ہر محلے میں ایک ڈاکٹر کا ہونا بھی فرض کفایہ ہے. اگر ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہے تو سب گنہگار ہوں گے. فرض کفایہ کسے کہتے ہیں؟ چند لوگ اگر اس فریضے کو ادا کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے. تو جو بھی ضرورات زندگی کے شعبے ہیں نا, ان میں اتنے لوگوں کا ہونا فرض ہے جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو علماء بھی اتنے ہونا ضروری ہیں جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. سائنسدان بھی اتنے ہونا ضروری ہیں جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. انجینئرز بھی اتنے ہونا ضروری ہیں جس سے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. تو ہر وہ چیز جو زندگی گزارنے کے لوازمات کے لیے ضروری ہے, تو اتنے لوگوں کا جب تک وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر لیڈی ڈاکٹر جو گائنی کی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں, میڈیکل کالج میں لڑکیاں ڈاکٹر بننا بند کر دیں, تو جو خواتین ہیں جو جن کو پریگننسی ہے وہ کس سے علاج کرانے پر مجبور ہوں گی؟ مردوں سے. تو ہم یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ڈاکٹرز لیڈیز کا ہونا کہ جو پریگننٹ خواتین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہوں, یہ عورتوں پر کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. ساری عورتیں اگر نہ ڈاکٹر بننے سے ہڑتال کر لیں گی نا تو گناہگار ہوں گی. اتنی عورتوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کی ضرورت آسان طریقے سے پوری ہو جائے. تبھی مجھ سے کوئی خاتون اگر رابطہ کرتی ہے نا کہ میں گائنی کی ڈاکٹر بن رہی ہوں, شرعاً جائز ہے یا نہیں, میں کہتا ہوں جائز نہیں ہے, فرض ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس فیلڈ میں قصائیوں کی تعداد زیادہ ہے, ڈاکٹروں کی تعداد. پھر وہی چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, مجھے غصہ اس پہ بہت آتا ہے. قصائیوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے, اور سچی مچی کی ڈاکٹروں کی تعداد کم ہے. اب وہ ڈاکٹر کہیں گی ہمیں قصائی کہہ دیا. بھائی جب آپریشن نہیں ہے, آپ نے چیٹ پھاڑ کر دی, تو آپ قصائی ہو نا. پھر ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں, وہ چھوڑو بھی رہنے دو, پھر زیادہ ہو جائے گا. تو ایسی ڈاکٹرز کا ہونا جو ایمانداری کے ساتھ علاج کریں پیشنٹ کا. یورپ امریکہ میں نا نیچرل طریقے سے ڈلیوری ہوتی ہے, وہاں آپریشن نہیں کرتے. ہانگ کانگ میں بھی ایسا ہے. وہاں ہمارے ریلیٹیو ہے بتاتے ہیں کہ پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ آپریٹ کرو, ڈاکٹر کہہ رہے نہیں کروں گا. کیس ہو جاتا ہے ڈاکٹر کے خلاف, آپریشن کیوں کیا بھائی تم نے؟ تو ساری مخلوق کے بچے بغیر آپریشن کے ہو رہے ہیں, انسانوں پہ عذاب آیا ہوا ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کر دیا تھا کہ بھینس کا بچہ بغیر آپریشن کے, بلی کا بچہ بغیر آپریشن کے, کتے کا بچہ بغیر آپریشن کے, اور بکری کا بچہ بغیر آپریشن کے. عورتیں غصے ہو گئی ہمیں کتے بلی سے ملا رہا ہے. اور بھائی ہم کتے بلی سے آپ کو نہیں ملا رہے, ہم بتا رہے ہیں کہ یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے نا, جانوروں میں بھی ہے, انسانوں میں بھی ہے. تو ان کے آپریشن کے بغیر ہو رہے ہیں, اور ہمارے کیا ہو رہے ہیں؟ ہر دوسرے کو آپریشن ڈاکٹر بتا رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹروں کی طرف سے نہیں, یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہے. تو میں خواتین کے حقوق کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کے عذاب سے نکالو ان کو.
بچے ایک آدھ ویسے ہی بچے نہیں ہوتے, وہ بھی آپریشن سے, اس میں اتنی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے, 20 قسم کی ٹینشنیں لگ جاتی ہیں عورت کے ساتھ. اور فٹنس تو ویسی, آج کل کی فٹنس پہ کتنا خواتین زور دے رہی ہوتی, پراٹھے کھانے چھوڑ دیے عورتوں نے اس چکر میں. وہ آپریشن ہوا, اس کے بعد وہ ساری فٹنس کی ایسی کی تیسی, اتنے ٹیکے لگ رہے ہوتے ہیں, اتنے انجیکشن, اتنا خطرناک عمل ہے, کوئی آسان عمل تھوڑی ہے. خود کروا کے دیکھو, پتہ چل جائے گا, ایک دفعہ دماغ سیٹ ہو جائے گا. تو اس لیے عذاب بنایا ہوا ہے, اس کو اس کے خلاف احتجاج کرو. تو خیر, میں جو اصل بات کر رہا تھا, تو ہر فیلڈ میں نا ماہرین کی بولو ضرورت, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر فیلڈ میں اس کے ماہرین ہی کی رائے کا اعتبار ہوگا. میڈیکل سائنس میں کس کی بات کا اعتبار ہوگا؟ ڈاکٹروں کا. حکمت کی بات میں حکیموں کا. تو علم کی بات میں مفتیان کرام اور علماء کا. اس میں ڈاکٹروں کا, انجینئروں کا, سائنسدانوں کا, میکینکوں کا اعتبار نہیں ہوگا. یہ بھی ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے. اچھا بھائی, آگے ہے سورہ یونس. تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, یہ ہم کل نہ پڑھ لیں یار, وہ 10 منٹ پھر لمبے ہو جاتے ہیں. یہ جو آیت ہے, یہ ایک آیت پڑھ لیتا ہوں, پھر باقی پھر کل پڑھیں گے سورہ یونس انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. بڑی زبردست آیت ہے. میں نے کل بتایا تھا نا کہ وینس میں عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف بورڈ لگایا ہوا ہے کہ مسلمان فاتحین یہاں آئے تھے یورپ میں, اور ہمیں پتلی گلی سے نکال کے جزیروں میں محدود کر دیا. اس کے بعد یہ جزیرہ آباد ہو گیا, پورا شہر بن گیا. تو ایک نیگیٹو وے میں اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ جو مسلمان فاتحین نے عیسائیوں کے علاقوں پہ قبضہ کیا, تو عیسائیوں نے جب ان علاقوں پہ قبضہ کیا تھا, وہ کون سا الیکشن کے ذریعے ہوا تھا؟ وہ یہودیوں کو مار کے بھگایا تھا وہاں سے. تلوار لے کے چڑھے تھے کس پہ؟ یہودیوں پہ. یہودی کہیں گے اس کا مطلب ہم پہ ظلم ہوا ہے, تلوار کی زور سے ہم سے یہ علاقے چھینے گئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می سر, آپ لوگوں نے کون سا الیکشن کے ذریعے, یا لوگوں نے آپ کو بلایا تھا کہ کائنڈلی ہم سے حکومت ہو نہیں رہی, آپ آ کے ہمارے علاقے سنبھال لیں. اتنا تمیز والا کبھی دنیا میں بندہ دیکھا آپ نے کہ جی میرا ملک مجھ سے کنٹرول میں نہیں آ رہا, تو ساتھ والے ملک کو چاہیے کہ کائنڈلی وہ مودی کہے کہ جی میں کنٹرول نہیں کر پا رہا, تو پاکستان کنٹرول کر لے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ایسا یہودیوں نے جو ان علاقوں پہ قبضہ کیا. آگے پوری آیتیں آئیں گی انشاءاللہ, کیسے سلیمان علیہ السلام نے گھوڑے دوڑائے, اور کیسے داؤد علیہ السلام نے, اور بڑی بڑی وہ بھی تلوار کی زور پہ ہی ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب تو یونائٹڈ نیشن کا ایگریمنٹ ہو گیا, اب اس لیے ایک ملک دوسرے ملک پہ چڑھائی نہیں کر سکتا, ساری دنیا کا معاہدہ ہو گیا نا. اور ویسے بھی مسلمان میں اب چڑھائی کی طاقت بھی نہیں ہے, اچھا ہی ہو گیا, معاہدہ ہو گیا. وجہ اس کی ہے کہ ہم اگر کسی ملک پہ, ویسے پاکستان اگر چڑھائی کرتا ہے, تو پاکستان اگر کسی ملک پہ چڑھائی کرے گا بھی نا, تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی, جیسے اس نے کیا تھا نا صدام حسین نے, تو 27 ممالک اس کے خلاف آ گئے اور صدام حسین ہی کو لٹکا دیا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بات نبی کی جو پالیسی ہیں وہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر ہے نا. ابھی تو ہم ویسے ہی اتنے کمزور ہیں کہ چڑھائی کی طاقت بھی نہیں ہے ہمارے بس میں, اور آپس میں معاہدہ بھی ہوا ہوا ہے. تو معاہدوں کی پابندی کا شریعت میں حکم ہے. باقی اس پہ ڈیٹیل پہ پھر کسی وقت بیان کروں گا, ابھی موقع نہیں ہے. ابھی تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ کیا ہوا ہے. تو قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اقدامی جہاد کا حکم دیا. جہاد کی 2 قسمیں ہیں, ایک ہے ڈیفنس میں لڑنا, ایک ہے ڈیفنس میں نہیں لڑنا بلکہ خود سے کسی پہ حملہ کرنا. تو شروع میں تو جو اسلام میں لڑائیاں ہوئی ہیں وہ ڈیفنس میں, جیسے غزوہ بدر تو ایک اتفاقی لڑائی تھی. پھر غزوہ احد ہوئی, اس میں مشرکین نے حملہ کیا, صحابہ نے کیا کیا؟ دفاع کیا ہے. پھر غزوہ خندق, مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا, صحابہ نے کیا کیا؟ صرف دفاع کیا ہے. اسی طرح صلح حدیبیہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کو ٹالا ہے. جنگ ٹلے کسی طریقے سے, ہمیں دعوت کا موقع ملے. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے دنیا بھر میں, اور اس میں ان کو پیغام دے دیا کہ ہماری اس دعوت کے پیچھے کیا ہے؟ تلوار ہے. اسلم تسلم, اسلام قبول کر لو گے تو بخشش ہو جائے گی, اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر محفوظ نہیں ہو, پھر ہمارا تم سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, فوجیں لے کے چڑھ جائیں گے ہم. آپ نبی کے ویژن کا اندازہ لگاؤ, اتنی سی ریاست ہے مدینہ کی,
چند لوگ ہیں. خطوط کس کو لکھے جاتے ہیں؟ ہرقل کو، بادشاہ کو لکھا جا رہا ہے. روم کے بادشاہ کو لکھا جا رہا ہے، فارس اور ایران کے بادشاہ کو، جو بڑی بڑی پاورفل ریاستیں. روم کا بادشاہ تو بہت ہی بڑی چیز تھا. وہ جیسے آج سپر پاور امریکہ سمجھا جاتا ہے نا، تو یہ امریکہ بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا، کیونکہ پورا یورپ، ترکی، استنبول، پھر رشیا کی بہت ساری ریاستیں، یہ ساری اس کے ماتحت تھیں. اتنے بڑے بادشاہ کو خط لکھا جا رہا ہے ایک یتیم کی طرف سے، جو لڑائیوں بند کرنے کے معاہدے کر رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہم کمزور ہیں، لڑ نہیں سکتے، لیکن آگے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے ہیں، صبر کرو، ٹھیک ہے نا، آنے والے ہیں. اس پر بہت سے غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ ریاست کے لیے کر رہے ہو نا، یہ تو آپ کو چاہیے، حکومت چاہیے، ریاست کے لیے اس ملک پہ حملہ کر رہے ہو. اگر ریاست کے لیے حملہ کر رہے ہوتے تو پھر یوں خط لکھتے کہ تم مسلمان ہو یا نہ ہو، ہمیں تمہارا علاقہ بہرحال چاہیے. نہ نہ نہ، اس میں آپشن دیا جا رہا ہے، اگر تم توحید کے راستے کو اختیار کر لیتے ہو، اللہ کے نظام کو زمین پہ نافذ کر دیتے ہو، تو پھر ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ہم تم سے ریاست چھینیں گے، ادھر کے بادشاہ تم ہی ہو. ہمیں مقصد سے مطلب ہے، ذریعہ مقصد ہمارا مقصد نہیں ہے. تبھی ایسا ہوا کہ بہت سے ملکوں نے نبی سے معاہدے کیے. طائف والے جب آئے نا نبی کے پاس، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا ظلم کیا تھا، جب طائف والے نبی کے پاس آئے نا معاہدوں کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت ہمارے طائف میں رہے گی، ہم ریاست آپ کے حوالے نہیں کریں گے، لیکن ہم بت پرستی بھی کریں گے اور یہ بھی کریں گے وہ بھی. نبی نے فرمایا کہ نہ، بت پرستی کی اجازت نہیں، شراب کی اجازت نہیں، زنا کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اسلام کے مقاصد کے خلاف ہے. لیکن باقی ساری شرطیں ان کی قبول کر لیں اور طائف انہی کے حوالے کیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو تلوار ہے وہ نظریے کی بیس پہ ہے، وہ خطے کی جنگ نہیں ہے، وہ خطے کی جنگ نہیں ہے. تو یہی صحابہ کی لڑائیوں میں، اگر بھائی آپ اس تو خدا کے نظام کو آپ نافذ کر دیتے ہو تو پھر ہم آپ سے نجاشی نے لیا، مسلمان ہو گیا تھا نا، تو نبی نے نجاشی پہ فوج نہیں بھیجی ہے. تو یہ خوب سمجھ لیں. تو قرآن کی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنو، جب غزوہ خندق میں دفاع ہوا ہے نا، تو پھر نبی نے فرمایا کہ اب ہم پہل کیا کریں گے. اب کون پہل کرے گا؟ اب تک تو انہوں نے جتنی پہل کرنی تھی کر لی، اب ان میں پہل کرنے کی سکت نہیں ہے، اب ہم پہل کریں گے. تو سب سے پہلے پہل ہوئی ہے مکہ پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر لے کے چڑھائی کی اور بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. اس کے بعد پھر کچھ دفاعی لڑائیاں ہوئیں، پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اب ایک مضبوط ریاست بن چکی ہے. اب اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے؟ قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریبی کنٹریز ہیں غیر مسلموں کے، ان سے قتال کو شروع کرو. پھر جو صحابہ نے لڑائیاں لڑی ہیں نا، پھر وہ ہوتے 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 پھر آپ خوشخبریاں سنا رہے ہیں. یہ حدیث مجھے اتنی مزیدار لگتی ہے. قسطنطینیہ، استنبول کہاں ہے؟ ابھی میں ہو کر آیا ہوں نا استنبول سے. ان لوگوں نے نا وہ حدیث اپنے ایئرپورٹ پہ لگائی ہوئی ہے، قسطنطینیہ والی حدیث، ترکوں نے. بڑا مزہ آتا ہے یہ حدیث پڑھ کے. کتنا دور ہے استنبول، اور عیسائیوں کا کیا ہے؟ مرکز ہے. اس کو فتح کرنا آسان نہیں ہے. ہمارے نبی صحابہ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ پہل کون کرے گا؟ اب ہم کریں گے. اب ان میں دم نہیں ہے ہم پہ حملہ کرنے کا، اور آپ خوشخبری سنا رہے ہیں. نعم الجیش جیش یغزو القسطنطینیہ ولنعم الامیر امیرها. فرمایا سب سے بہترین امیر وہ امیر ہے جو قسطنطینیہ پہ حملہ کرے گا، اور سب سے بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا. اس وقت سے صحابہ لگ گئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ ذرا زمین کا نقشہ دیکھو نا اور ہسٹری پڑھو، ایسا ایمان بڑھتا ہے انسان کا. 100 سال بھی نہیں گزرے. محمد بن قاسم جو تھا نا 17 سال کا تھا، اور تابعین میں اس نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی دیکھا ہے، بہت سے صحابہ کو دیکھا ہے. 17 سال کی عمر میں اس کو بھیجا گیا. بھائی سندھ کس کے ہوا کا؟ 17 سال کی عمر میں ایک لڑکا، ہمارے ہاں 17 سال میں پب جی کھیلنا سیکھ رہا ہوتا ہے بچہ. گٹکوں کو پیک کرنا، کیسے منہ میں گٹکا رکھا جاتا ہے اور کیسے پیک دوسرے کے منہ پہ تھوکی جاتی ہے، اور وضو خانوں میں نسوار کی پھٹکیاں اور پان کی پھٹکیاں کیسے پھینکی جاتی ہیں. 17 سال میں ابھی یہ بھی صحیح طرح سیکھا نہیں ہوتا، ابھی سیکھنا شروع کر رہا ہوتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. لیکن اسلام نے کیسی تربیت کی یار ان لوگوں کی، ماحول تبدیل کر دیا نا اسلام نے. کیسا ویژنری بنا دیا. 17 سال کا ایک لڑکا، اس کو مشن دیا جا رہا ہے کہ راجہ داہر سے کس نے لڑنے جانا ہے.
محمد بن قاسم نے, اور سمندر کے راستے سے جانا ہے. آیا کہاں سے تھا؟ عراق سے. عراق کا نقشہ دیکھو, سندھ کا نقشہ دیکھو, وہاں سے وہ چلا ہے بھائی. اور میپ کیسے پڑھا ہوگا اس نے؟ یار نہیں آ رہی لوگوں کی سمجھ میں, رہنے دو. تمہارا کیا خیال ہے وہ سندھ میں بائی ایئر آیا تھا کیا, یا بغیر نقشے کے آ گیا تھا؟ یہ نقشے بنا کے کس نے دیے تھے؟ مسلمان سائنسدانوں نے. سمجھ رہے ہو؟ یہ نقشے بنا کے جو دیے تھے کس نے دیے تھے؟ ایسے نہیں بتایا تھا کہ تو جو ہے نا کوفہ سے نکل کے نا ادھر ارلی جانے پہ جب جائے گا نا, ارلی طرف, پنجابی میں ارلی کسے کہتے ہیں؟ یہ مجھے ارلی لفظ بڑا اچھا لگتا ہے پنجابی کا. تو جب تو کھبے ہاتھ کی طرف جائے گا تو سجے کی طرف مڑ جانا, وہاں سے وہاں مڑے گا تو پھر ایسے ٹن مارنا, ادھر الٹے ہاتھ پہ گولے گنڈے والے آئے گا, اس برگر کی دکان آئے گی, وہاں سے ٹن مار کے سندھ میں داخل ہو جائے گا. ایسا تھوڑی تھا میرے بھائی, اتنا لمبا سفر, اور طے کس پہ کرنا ہے؟ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ. اس کو مشن دیا گیا محمد بن قاسم کو. آج محمد بن قاسم کے خلاف بہت کچھ بولا جا رہا ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہے, لیکن اسلام کا لیبل لگا کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. یہ سارے ہمارے اس زمانے کے 3 بڑے مشہور ہیرو گزرے ہیں, 3 بڑے مشہور. ایک موسیٰ بن نصیر جس نے یورپ فتح کیا ہے, ایک محمد بن قاسم جو ادھر آج ہم جو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کا بہت بڑا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ محمد بن قاسم کو. تو اور یہ سندھ کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اس پورے بر صغیر میں, دہلی اور آپ کا سہارنپور اور دلی, یہ پورا بنگلہ دیش, یہ جو پورا بر صغیر ہے نا, یہاں اسلام انٹر کہاں سے ہوا ہے؟ سندھ کے ذریعے ہوا ہے. اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے, اسلام کا دروازہ. یہاں سے دیبل کے راستے سے, آج بھی پورٹ قاسم کے قریب ہے نا, نام بھی اس کا پورٹ قاسم رکھا ہوا ہے, شکر ہے کوئی اچھا نام رکھا تاکہ یاد رہے. 17 سال کی عمر میں یار ایک بچہ آیا ہے اور ایسی کی تیسی کر دی اس نے. اس کے پاس زیادہ لوگ بھی نہیں تھے, اور اتنی مختلف سمتوں میں لشکر جا رہے ہیں. ادھر جناب سندھ کی طرف محمد بن قاسم, یورپ کی طرف موسیٰ بن نصیر, وہ اسپین پہ حملہ کیا اس نے. پھر طارق بن زیاد, جبل الطارق جو ہے نا اسپین کے قریب ایک جبل ہے, اس کا نام آج کل ہے جبرالٹر. اصل میں وہ کیا تھا؟ جبل الطارق. کیونکہ 1000 سال تک اس کا نام ہو رہا ہے تو گورے نام چینج نہیں کر سکتے, تھوڑا سا پروناؤنسیشن انہوں نے چینج کر دی. تو آپ ذرا ہسٹری پڑھو, مزہ نہ آئے پیسے کیا ہیں واپس. ہمارا ماضی بڑا خاندانی تھا یار, بڑا شاندار ماضی تھا ہمارا. تو خیر محمد بن قاسم 17 سال کی عمر میں گیا ہے اور دیبل سے داخل ہو کے فتح کرتا چلا گیا علاقے. راجہ داہر سے بڑی لڑائیاں ہوئی. آج بہت سے لوگ راجہ داہر کو پروموٹ کرتے ہیں, اصل تو سندھ کا وہ تھا. وہ بھائی خدا کا شکر ادا کرو تمہاری راجہ داہر سے جان چھوٹ گئی ہے, ورنہ وہ ہمیں پتہ کیا کرتا, آدھا گنجا کرتا, آدھی چٹیا ہوتی ہماری. تو سندھ والوں سے میں گزارش کرتا ہوں, اسلام پہ فخر کرو. سندھیوں سے کہتا ہوں, سندھی زبان اسلام کی برکت سے ملی ہے. سندھی رسم الخط کیا ہے؟ عربی رسم الخط ہے. سندھی زبان میں بہت سے عربی الفاظ ہیں, تو یہ مسلمانوں کی زبان ہے, ورنہ یہاں کی جو اصل زبان تھی وہ پتہ نہیں کیا تھی. اس کا تو رسم الخط یہ تھوڑی تھا جو عربی رسم الخط ہے. تو خیر پھر بخاری میں سندھ کا تذکرہ ملتا ہے. حضرت عائشہ بیمار ہوئی ہیں, حدیث میں آتا ہے جاء رجل من السندھ الی عائشہ رضی اللہ عنہا, سندھ سے بندہ آیا حضرت عائشہ کا علاج کرنے کے لیے. تو اسلام کی وجہ سے سندھ کو عزت ملی ہے. آج دیکھو متعصب لوگ محمد بن قاسم کو چور, لٹیرا, ڈکیت کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اصل تو یہ راجہ داہر کا ہے. تو اسلام کی وجہ سے سندھ بنا ہے. تو خیر وہ محمد بن قاسم نے آیا نا, جب سندھ فتح کرتے کرتے ملتان تک پہنچ گیا تھا. پھر پیچھے خلیفہ چینج ہو گیا, وہ دوسرا خلیفہ آیا, وہ الگ کھوپڑی کا تھا, وہ محمد بن قاسم کا دشمن تھا. اس نے بلا کے محمد بن قاسم کو شہید کر دیا. اچھا وہاں بھی محمد بن قاسم نے بغاوت نہیں کی. محمد بن قاسم اتنا پاورفل تھا کہ جب اس کو خلیفہ نے بلایا, وہ کہہ سکتا تھا میں نہیں آ رہا, وہ کہہ سکتا تھا کہ میں نہیں آ رہا, لیکن امیر کی اطاعت تھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے امیر ظالم ہو یا عادل ہو, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اطاعت. یہ محمد بن قاسم کی ایک بہترین سیرت تھی کہ واپس گیا, امیر نے بلایا ہے. یہ نہیں کہا میں نے اتنے علاقے فتح کر لیے اب یہ میں رہوں گا. امیر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, لیکن وہ گیا, اس کو قید کر کے اس کو شہید کر دیا گیا. شہید ہونے سے ایک دن پہلے اس نے پورا سندھ کا نقشہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں ان راستوں سے گیا ہوں. نیا ہمارے استاذ جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا, محمد بن قاسم کا رو پڑے تھے کہ یار کیسا ویژنری آدمی تھا, قتل ہونے والا ہے لیکن وہ بادشاہ کو سارے راز دے کے جا رہا ہے کہ میں بے شک شہید ہو گیا, بادشاہ بے شک ظالم ہے, امت کا تو فائدہ ہو نا, جو اسٹرگل میں نے کی اگلے کمانڈر کو وہ اسٹرگل نہ کرنی پڑے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے
وہ اپنے ذاتی مفاد نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھائی میں کیوں دوں نقشے تمہیں, میں نے تو چھپا لیے, میں کہاں سے گیا, کیا کیا, اب تو علاقے فتح میں نے کیے, حکومت کوئی اور کرے گا تو میں کیوں کرنے دوں. نا 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 نا, محمد بن قاسم نے نا سارے راز بادشاہ کے سامنے پیش کر دی. ٹھیک ہے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, مجھے شہید کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, لیکن جو بھی اگلا کمانڈر ہوگا تو مسلمان نا. یہ علاقے ہم غیر مسلموں کے حوالے تو نہیں کرنا چاہتے, جو بھی ہوگا تو مسلمان, قانون تو اللہ کا نافذ کرے گا, کوئی بات نہیں. یہ سارے راز ہیں جو آپ کی خدمت میں, تاکہ اگلا کمانڈر ان نقشوں سے, ان تجربوں سے فائدہ اٹھا کے جو علاقے میں نے فتح کیے ہیں ان علاقوں کی کمانڈ اپنے ہاتھ میں لے لے, مسلمانوں کو دوبارہ نہ لڑنا پڑے. اور محمد بن قاسم جب واپس جا رہا تھا نا سندھ سے, ہندوؤں کی تاریخ بتاتی ہے ہندو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے, اور ہندوؤں نے محمد بن قاسم کی تصویریں بنا کے سجدہ کرنا, ہندوؤں کے تو بھگوان بہت ہوتے ہیں نا, انہوں نے کہا چلو یہ بھی بھگوان ہے آج سے ہمارا. اتنا عدل و انصاف سے سندھ کو بھر دیا تھا محمد بن قاسم نے, اور اتنا اچھا سلوک کیا ہندوؤں کے ساتھ. یہ تو اب جا کے ہندوؤں نے تاریخ بدلنا شروع کر دی ہے, ورنہ آپ ہندوؤں کی پرانی کتابیں دیکھیں اس میں محمد بن قاسم کا بڑا اچھا تذکرہ ہے, ورنہ ہندو تصویر تھوڑی بناتا, تصویر بنا کے پوجتا تھا محمد بن قاسم کو. تو یہ ہمارا ماضی تھا, اور اس کی بیس کیا تھی, قاتل الذین یلونکم من الکفار. یہ جو سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی ہے نا, کہ ایمان والو اب وہ پہل نہیں کریں گے, اب پہل کون کرے گا, تم کرو گے. ایسی پہل کی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیا. پوری اس وقت کی, یہ جو خلیفہ ہارون رشید تھا نا, جب بادل جاتا تھا نا بارش کا, تو خلیفہ کہتا تھا کہ اے بادل تو یہاں برس یا کہیں اور برس, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, مجھے یہ یقین ہے جہاں بھی برسے گا نا, جو اس سے پیداوار نکلے گی اس کا خراج کس کے پاس آئے گا, وہ میرے پاس ہی آئے گا کائنڈلی. ٹھیک ہے نا, اس کا ٹیکس کس کے پاس آئے گا. ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا, یہاں سے بارڈر کراس کر کے بادل نکل گیا, لے بھائی ہمارے ملک سے تو گیا بادل, اب کہیں اور ہی برسے گا جا کے. بلکہ کراچی والوں کو اس پہ افسوس ہو رہا ہے, سکھر میں کیوں برس رہا ہے, سکھر والوں کو اس پہ ہو رہا ہے, حیدرآباد میں کیوں برس رہا ہے. تو خلیفہ ہمارا کہا کرتا تھا کہ وہاں جہاں بھی جا کے برس لے, ہمارے لیے کوئی ٹینشن کی بات نہیں. یہ 100 سال کے اندر اندر ہوا ہے یہ سارا کام. حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس فتح ہو چکا تھا, اور 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی. تھوڑے تھوڑے لوگ ہوتے تھے, بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے, اتنی بڑی بڑی طاقتوں سے لڑتے تھے کہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انگریز خود حیران ہیں کہ ایک یتیم پیغمبر, ایک یتیم جو مکہ کی ایسی زمین میں جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, عرب جن پہ کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, آپس میں لڑتے اتنا تھے کہ ایک کا گھوڑا دوسرے سے آگے نکل گیا تو تلواریں نکلتی تھیں. ان میں اتنی تہذیب کیسے پیدا ہو گئی کہ تھوڑے سے عرصے میں اتنی بڑی دنیا پہ انہوں نے اتنی مضبوط اسٹیٹ قائم کر لی. اور کمال کی بات یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلا بحری بیڑا تیار کیا گیا ہے سمندری جنگ کے لیے, کیونکہ نبی خوشخبری سنا چکے تھے, میری امت کا جو